جب میں انٹرنشپ وہاں پہ کر رہا تھا وہ یوز ٹو میک اراؤنڈ $20 an hour. سو یہاں پہ واپس آیا اسی طرح میں نے کہا تو گریجویٹ بھی ہو گئے ہیں, پاکستان میں آ کے پیسے بنائیں گے. تو پہلی آفر ہوئی $1.5 per hour. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا, آپ کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ ریئل اسٹیٹ کی اصل ٹرو ویلیو ہے کیا, اس سے افیکٹ کیا ہوتا ہے, اس کی انسلری بزنسز کتنے ہیں جس سے افیکٹ ہوتا ہے, اس پہ اکانومی پہ کیا افیکٹ آتا ہے. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو پوری بلڈنگ بن رہی ہے نا اس کا جو پورا میپ ہے کہ یہ کس طرح بنے گی وہ پہلے دن ہی ہم لوگ پورا ڈرا آؤٹ کر کے دے دیتے ہیں. اس کی کاسٹ بھی بتا دیتے ہیں سب کو. 1 ارب کا پروجیکٹ ہے تو 20 کروڑ روپیہ جو ہے اس کے اوپر مارکیٹنگ کی کاسٹ ہوتی ہے. ہماری اس طرح کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہماری جو ہے وہ بھی فرنٹ لوڈڈ نہیں ہے, ہماری جو ہے وہ ساتھ ساتھ پورے پروجیکٹ میں چلتی رہتی ہیں. جنرلی دنیا میں کیپٹل گینس ٹیکس جو ہے بہت کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بٹ آپ کی اکانومی میں جب اتنا زیادہ پیسہ نان ڈاکیومنٹڈ ہو اور پھر اس کے اوپر بھی اگر آپ کیپٹل گینز کم کریں گے تو وہ تھوڑا سا ڈبل نیگیٹو ہو جاتا ہے. مطلب یہ ساری چیز جو آپ کر رہے ہیں بڑا ڈسٹرپٹیو قسم کا کانسیپٹ ہے, تو جو اپوزیشن آپ کو کس طرح کی مل رہی ہے؟ ابھی تک الحمدللہ اپوزیشن نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن لائک ریسیشن؟ سو امپلیکیشنز آف اے دیوالیہ آر ویری اسٹرانگ, بٹ آپ کی جو انٹرنل اکانومی ہے وہ پھر بھی اتنی تگڑی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سسٹین کر لے گی. ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی آپ کو ایک ٹیچر چاہیے, انویسٹمنٹ کے اندر اگر آپ کو پوری چیز سمجھ میں آتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. بزنس کر رہے ہیں تو بزنس آپ کو سمجھ آنا چاہیے, تبھی آپ اس کے اندر پارٹنرشپ کریں گے یا پھر آپ سول پروپرائٹر بنیں گے. اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کے اندر اگر آپ کو 100% نالج نہیں ہے تو فائنڈ اے گرو, ٹھیک ہے, فائنڈ اے لیڈر اور اس کے ساتھ آپ پیسے لگاتے رہیں. سو وارن بفٹ کی میں بار بار ایگزامپل دیتا ہوں, بڑی مزے کی بات کرتا ہے, کہتا ہے کہ یار جب آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو 1 سال کا سوچ کے نہیں کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. دیٹس اے ویری شارٹ ٹرم وے آف تھنکنگ. وین یو ان یور 20s اور 30s آپ ایکیومولیٹ کر رہے ہیں, ابھی آپ سیونگ میں ہیں. اینڈ یو سجیسٹ کہ دس از رائٹ ناؤ اٹس وہ بلیک فرائیڈے سیل چل رہی ہے, سیل لگی ہے, سب اٹھا لیں سب اٹھا لیں. ٹیکنالوجی کو آپ نے سب سے پہلے سمجھنا ہے. کرپٹو کرنسی, از اٹ سالونگ اے پرابلم؟ I'm not going to answer that. We need to collectively think about it as a society. If it's solving a problem, let's use it. اب تو انفارمیشن بھی اتنی آسان ہو گئی ہے. پہلے آپ کو انسائٹس نکالنے کے لیے نا گوگل پہ سرچ کرنا پڑتا تھا. چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے, show me insights of all of this, it will show you all the insights. ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. بڑے عرصے سے ہم لوگ پراپرٹی کی ویڈیوز بڑی وائرل آج کل میں دیکھ رہا ہوں. ایک نیا یوٹیوب چینل شروع ہوا اور وہ ایک صاحب نے ذکر کیا کہ پاکستان کے سارے امیر جو ہیں وہ صرف پراپرٹیوں میں پیسہ ڈالتے ہیں. سو آئی واز لائک وائی ڈونٹ یو انوائٹ سم ون جن کو ایکچولی کچھ تھوڑا سا زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے, اینڈ اسپیشلی اباؤٹ دا نیو ٹیکنالوجیز وٹس ہیپننگ ود ان دا ایکو سسٹم, اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہے, پلس اسپیشلی ریسیشن اور یہ ساری چیزیں, اور اسٹل اس کا پراپرٹی کے ساتھ کیا سین ہے. تو وی ہیو انوائٹیڈ اویس بھائی. تھینک یو سو مچ اویس بھائی. سر تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اویس بھائی مجھے تھوڑا سا, سو یو آر دا کو فاؤنڈر اینڈ چیف کمرشل آفیسر, تو تھوڑا سا مجھے سفر بتائیں, ہاؤ ڈٹ آل اسٹارٹیڈ. سو یو ور بورن ان I was born here in Islam Abad, born and raised here. یہیں پہ اسکولنگ بھی یہیں پہ تھی. ویکن ہاؤس میں نے گریجویٹ کیا تھا. سو بچپن سے لے کے اے لیولس تک یہیں پہ. پھر I went to Texas, وہاں سے میں نے کمپیوٹر سائنس کیا تھا. How was Islam Abad back then? Oh, it was very nice. It was amazing. ٹھیک ہے, ساری سنگل روڈز ہوتی تھیں, کوئی ڈبل روڈ نہیں, کوئی رش نہیں ہوتا تھا. اینڈ I still remember کہ عید والے ٹائم پہ جو ہے بالکل سناٹا. There's nobody here at all. I mean ابھی بھی وہ مذاق میرے خیال سے کراچی والے کرتے ہیں کہ آپ 3 گانے سنیں تو ایک کونے سے دوسرے کونے چلے جاتے, تو آپ کے ٹائم میں تو پرابلی ایک گانا ہی میرے خیال سے. سر ایسا ہی ہے. سو I live in F8. We've been there since 1983. اور اس ٹائم پہ جنا جانے کے لیے جو ہے ڈر لگتا تھا کہ رات کو اگر 9 بجے جانا ہے کہ یار پتہ نہیں وہاں پہ رستے میں کچھ مل نہ جائے. ایٹ لیسٹ آپ کو یہاں پہ پتہ وائلڈ بورڈز وغیرہ کافی سارے ہوتے ہیں اور کافی. سو اٹ واز نائس دو. بٹ یہ کہ ہم لوگ تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے تک گھر واپس آ کے. اور اس ٹائم سینٹر کیا ہوتا تھا اسلام آباد کا, لائک بلو ایریا والی سائڈ ہی تھی؟ بلو ایریا میں آئی ریمبر دیر واز سوگو 2000, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم لوگ جایا کرتے تھے. عثمانیہ واز دا ریج ایٹ دیٹ ٹائم, ٹھیک ہے. مائی ڈیڈ ہی یوزڈ ٹو لو اٹ اینڈ وی یوزڈ ٹو ہیٹ اٹ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیونکہ سول سرونٹ بھی تھے, میرے خیال سے ہاٹ اسپاٹ کافی بعد میں جا کے آیا تھا. پھر بہت زیادہ ہو گیا, تو بھی شام میں کہاں جانا ہے, اسلام آباد کلب کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں. تو باقی ہاٹ اسپاٹ آئی تھنک کیم ان ٹو بینگ ان 96-97. پھر اس کے بعد دے یوزڈ ٹو سیل اٹ فرام دیئر ہاؤس. F6 کے اندر ان کا ایک گھر تھا, اور وہاں سے آئی ریمبر 10 روپے کی آئس کریم بیچتے تھے سر عمر. وہاں پہ اندر ہی ان کا ایک چھوٹا سنیما بھی تھا ایکچولی. لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو دیٹ. سو ہی یوزڈ ٹو میک, ہی اینڈ ہز بردر دے یوزڈ ٹو میک اسمال ویڈیوز اور ہوم ویڈیوز. سو وہاں سے سو وٹ ڈیڈ یو اسٹڈی پھر؟ سو بیکن ہاؤس سے آپ نے سارا اسکولنگ کیا, پھر یور کالج واز
That was in Texas. ओके हाँ, तो उसमें मैंने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, कंप्यूटर साइंस वो मैंने पढ़ा वहाँ पे. सो उसका शौक कहाँ से हुआ? बिकॉज वो इंजीनियर डॉक्टर वाला आपका ज़माना था, अभी भी वही है अनफॉर्चुनेटली. सो मेरे वाले साहब जो हैं वो बड़े देखा जाए तो काफ़ी दूर अंदेश किस्म के बंदे थे, हैं अभी भी ज़िंदा है माशाल्लाह. सो वो हमेशा प्रोपोगेट करते थे कि यार देखो इनोवेशन की तरफ काम करना है एंड टेक्नोलॉजी वाली साइड पे तुमने जाना है. वो खुद ही यूज्ड टू वर्क फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक और वहाँ पे ही वाज हेड ऑफ देयर आईटी. फिर उसके बाद मेरी बहन ने लम से कंप्यूटर साइंस किया, मेरे भाई ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वहीं से टेक्सास से, तो फिर मैंने भी कंप्यूटर साइंस पकड़ लिया, गैरी करते हैं. So I was very fascinated by how technology actually helps solving problems. So that helped me out in my professional career as well. So, yeah. सो वहाँ से फिर ह्यूस्टन तक का सफ़र जो है वो सो वहाँ वो आइडिया कहाँ से आया कि लाइक यू वांट टू गो अब्रॉड, लाइक बचपन से डू यू वांट टू? So भाई मेरा he went there in 96 to Austin. और फिर उसके बाद मैंने कहा जो भाई कर रहा है वही करना है. उस टाइम पे मेरा किबला मेरा भाई था. अभी भी है, बट उस टाइम पे it was very easy for me to follow his footsteps. And वो आपके उस टाइम पे आप आइडियलाइज करते हैं ना किसी को, तो ही वाज दैट पर्सन. सो मैंने कहा यार ठीक है जाते हैं, अमेरिका जाएंगे, मैं भी अपनी ज़िंदगी बनाऊंगा. सो आपने यूनी से पहले कॉलेज भी वहाँ से फिर किया? सो ए लेवल्स यहाँ पे किया था. ए लेवल्स के बाद वहाँ पे कॉलेज 4 साल की होता है. ठीक है. तो कॉलेज यूनिवर्सिटी वो इकट्ठे. ठीक है. और फिर मास्टर्स भी? मास्टर्स मैंने नहीं किया. सही. तो बाकी फिर उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ कंपनी कॉल्ड फ्री स्किल सेमीकंडक्टर्स. ओके. वो भी वहीं पे थी ऑस्टिन में ही. फिर वापस आया, स्टार्टेड वर्किंग फॉर IBM. फिर मैं कुछ अर्सा टेराडेटा में था. सो हाउ वाज द ओवरऑल यूएस का एक्सपीरियंस? मतलब मैं अक्सर लोगों से वो पूछता हूँ, ज़रा मैं तो अभी रिसेंट टाइम्स में वापस आया हूँ 6-7 साल लगा के, बट उस ज़माने में तो यूएस वाज लाइक वो जो एक ना ड्रीम वाला सारा सीन चल रहा था, अमेरिकन ड्रीम एंड ऑल ऑफ इट. तो हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस? It was very nice. It was very nice. So the southern hospitality वहाँ पे was amazing. मुझे याद है मैं पहली दफ़ा वहाँ पे अमेरिका गया था 2003 में. सो 2003 आपको पता ही काफ़ी ट्रबल टाइम था उस टाइम पे. सो उसके बावजूद वहाँ पे जाके ना पीपल वेरी वेलकमिंग. और जब मैं बस में कभी बैठा हूँ तो हाय हाउडी सब कुछ चल रहा है. मैंने कहा यार दे डोंट रियली केयर व्हाट कलर आए हैं, ठीक गप लगा रहे हैं. एंड द स्कूल दैट आई वेंट टू वहाँ पे देयर इज अराउंड 70-80% वाइट. Okay. ठीक है ना. सो इवन देन वहाँ पे इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू असिमुलेट बिकॉज द सोसाइटी वाज वेरी एक्सेप्टिंग. सो आई हैड अ रियली गुड टाइम. आई हैड रियली गुड फ्रेंड्स ओवर देयर टू. आपको किसी ने ये तो नहीं कहा कि यू लुक लाइक थोड़ा कि मिडिल ईस्ट वाली साइड से आप हैं? नहीं, मैक्सिकन कहते थे. ओके. सही. बट नहीं, मिडिल ईस्टर्न नहीं. सही. सो वहाँ से सो यू फिनिश योर बैचलर्स वहाँ, देन यू स्टार्ट वर्किंग. और फिर कितना साल you were there? ज़्यादा नहीं. सो आई वाज ओनली देयर फॉर अ ईयर और फिर उसके बाद मैं वापस आ गया था. सो इन टोटलिटी आई स्पेंट अराउंड 5 years ओवर देयर. सही. सो वापस क्यों आए? सो फैमिली रीजंस प्लस क्या नाम है, आई वांटेड टू कम बैक. मुझे हमेशा से था कि पाकिस्तान वापस आके काम करना है. जब मैं उधर गया भी, सो आफ्टर मे बी 6 to 8 months मैं कहा ये जगह अच्छी है, मुझे समझ में आती है, बट मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रह सकता. सही. सो आई थिंक विद इन द फर्स्ट ईयर आई वाज बैक इन पाकिस्तान. ओके. हाँ. लाइक उस लाइक कुछ शौक आया वापस आके या लाइक वो यू? Not really. Okay. Not really. I mean, I was very fond of Pakistan. Okay. तो मैंने कहा पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में रहेंगे. सो आप में भी वो पैट्रियोटिक वाला एक बहुत ज़्यादा था. सही. बहुत ज़्यादा था. उस टाइम पे खुशहाल पाकिस्तान के नाम से एक छोटा सा हम लोगों ने वो भी शुरू किया था, एक NGO भी शुरू किया था. बिल्कुल. और वो मैं था, मेरे साथ एक दो और पार्टनर्स थे, हम लोगों ने वो शुरू किया. फ्लड इफेक्टिव्स के ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू किया था. उस टाइम पे 2010 में जो है कुछ फ्लड्स जो आए थे काफ़ी बुरे किस्म के. सो वहाँ पे विदिन आई थिंक within 3 weeks we were able to collect around 10 million rupees. Or for a very small setup I was quite happy with myself as well कि यार अच्छे हम लोगों ने लोगों को mobilize कर दिया. So वो था कि यार we have to give back to the community, we have to work for Pakistan. And I was still there. How was the experience working in US? Like what did you learn overall वहाँ से? So yeah, professionalism number one. Time को जो value देते हैं और साथ में आपकी जो सर्विसेज को जो वैल्यू देते हैं. सो मोर देन जस्ट प्रोडक्ट, मोर देन जस्ट व्हाट यू डिलीवर. सो हमारी यहाँ पे हर चीज़ जो है ना पास फेल के ऊपर चल रही होती है, या 100 है या 0 है. सो वो वर्किंग के ऊपर जो है ना अच्छे खासे आपको वो देते हैं, नंबर देते हैं. सो दे सी योर एफर्ट. if they see you doing some effort, that they do give you some sort of appreciation. So बड़े मज़ेदार उनके जो है ना matrices होते थे. There were controllables and uncontrollables. So वो controllables के ऊपर जो है वो आपको appreciate करेंगे. अगर आप uncontrollable कर देंगे तो फिर celebrations भी होंगी. So these are few things जो कि सीखा वहाँ से. कुछ जो managers थे वो भी I mean they would make sure that they would empower you.
صحیح. سو ٹریننگس کے اوپر بہت زیادہ ان کا فوکس تھا, آپ کی ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس تھا, اینڈ دین میکنگ شیور دیٹ ایوری تھنگ واز ایتھیکلی ڈن. آنیسٹی واز, آئی مین, اٹ واز امبیڈڈ ان دیئر کلچر 100%. لیکن واپس آ کے وہ مشکل نہیں ہوا لائک پروفیشنلی یہاں تھوڑا سا وہ سیٹل ڈاؤن کرنا؟ آف کورس. میں تو سو ایون اف آئی شیئر اٹ رائٹ ناؤ, سو اس ٹائم پہ نا جب میں انٹرنشپ وہاں پہ کر رہا تھا, آئی یوزڈ ٹو میک اراؤنڈ $20 an hour. سو یہاں پہ واپس آیا اسی طرح, میں نے کہا تو گریجویٹ بھی ہو گئے, پاکستان میں آ کے پیسے بنائیں گے. تو پہلی آفر ہوئی $1.5 per hour. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا, اتنا پڑھا کے اینڈ میں جا کے کتنے پیسے مل رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب جاب شروع بھی کی تو اس کے اندر بھی تھا کہ یار کوئی ٹائمنگ کا خیال نہیں تھا, کوئی ایسا کوئی وہ رجحان نہیں تھا کہ بھی ہم لوگوں نے کوئی چیز پرابلم سالونگ کے اوپر جا رہے ہیں. مینی تھنگز ور جسٹ ڈکٹیٹڈ کہ آپ نے یہ بس یہ کام کرنا ہے, forget about what you learned, just focus on this, اور یہ والا سارا آپ نے کام کرنا ہے. So it was difficult, but آپ کو پتہ پاکستانی کافی اڈیپٹیو ہیں. The first 6 months were tough, and then after that it was smooth sailing. صحیح. اور اس کے بعد you start working with the local sort of corporates, like ایک تو IBM کے ساتھ بھی MNCs تھیں ساری. صحیح. I only worked with MNCs, yeah. صحیح. سو اچھا خاصا آپ MNCs میں کام کر رہے تھے, وہاں سے پراپرٹی کی طرف کہاں سے سفر شروع ہوا ہے؟ Yeah, so پراپرٹی. اور گھر والوں نے کہا نہیں بیٹا یہ کیا اتنا تمہیں پڑھایا اور تم پراپرٹی ڈیلر بننا ہے تم نے؟ ہاں نہیں, پراپرٹی ڈیلر بھی بڑی اچھی ایک انڈسٹری ہے, انہوں نے کام بڑا اچھا کیا سب نے. وائی ڈو یو تھنک اس کے ساتھ وہ ایک عجیب سے وہ لگا ہوا ہے کہ یار پراپرٹی مطلب ایجنٹس آپ کو ذہن میں آ جاتے ہیں سب سے پہلے, لائک ہاؤ ڈو یو سی دا ہول انڈسٹری اوور آل ان پاکستان؟ سو دیکھیں انڈسٹری تو یہ کبھی رہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک اس کو کسی نے ایز اے انڈسٹری اڈاپٹ نہیں کیا, ایز اے سیکٹر کبھی اڈاپٹ نہیں کیا. ہاں وہ انویسٹمنٹ کے ٹول کے طور پہ ہمیشہ استعمال کرتے رہے ہیں, بٹ کیا اس کے اسٹرکچرس کبھی بنے ہیں, کیا کبھی اس کے اوپر کسی نے یہ سوچا کہ اچھا یار اس کو اگر ہم لوگ آرگنائزیشن کی شکل دیں تو وہ کیسی چیز بن سکتی ہے. ناٹ جسٹ ان پاکستان, اکراس دا ورلڈ. ریئل اسٹیٹ از رن ویری پریمیٹیولی اکراس دا ورلڈ. وہ اچھا باہر بھی ایسے ہی ہے more or less. آئی مین آپ دنیا میں اگر آپ کہیں جا کے دیکھیں گے تو پراپٹیک کی جو ٹرم ہے وہ کوائن ہوئی تھی مے بی لائک 5-7 years ago. اس سے پہلے تھا ہی نہیں شاید انڈسٹری. بہت زیادہ پیپر ورک بہت زیادہ انوالو تھا اس کے اندر. دس واز اے ویری اینالاگ بزنس, رائٹ. سو اس کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے بہت بڑی اسپیس تھی. جو آپ کا سوال تھا کہ اس میں کس طرح گھسے, کیونکہ ٹیکنالوجی واز ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, پلس آئی وانٹڈ ٹو سالو سم پرابلمز, اینڈ دین ریمیننگ ود ان آل آف دیز MNCs. جب بھی میرے پاس کچھ پیسے آتے تھے لگاتے کہاں پہ تھے؟ ریئل اسٹیٹ میں, رائٹ. سو مجھے اینڈ میں جا کے خیال آیا, یا جب ہم لوگ سارے دوست اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, آل دا کو فاؤنڈرز, تو یار جب ہر کوئی بندہ پیسے لگا کے ادھر ہی لگا رہے تو وائی ڈونٹ گیٹ ان ٹو دس انڈسٹری اینڈ سالو دا پرابلمس. سو پرابلمز لائک لیگیلٹی کے بہت سارے ایشوز تھے. کوئی پیپر کلیئر ہیں کہ نہیں ہے, NOCs کلیئر ہیں کہ نہیں ہے, کنسٹرکشن کے بہت زیادہ بیچ میں فلاز نکل آتے تھے. کہ اگر ہم لوگ ہائی رائز کی بات کریں تو اس کے اندر ڈیزائنز اپروو نہیں ہوتے تھے. پھر میکنگ شیور کہ جو بندہ اس کو بنا رہا ہے اس کی کوئی ڈلیوری کی کوئی ایکسپرٹیز بھی ہیں کہ نہیں ہے, جو چیز بن جائے گی اس کی کوئی ڈیمانڈ بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد دیر واز نو ڈیٹا ایٹ آل, یو نو. سو ڈیٹا کے اوپر کام کرنا اینڈ دین سالونگ دیز بیسک پرابلمس. کوئی بڑے پرابلمس نہیں, صرف ٹرانسپیرنسی کے پرابلم سالو کرنے کے لیے. اگر میں آپ کو خالی 4 چیزیں کھل کے بتا دوں تو شاید آپ کا ٹرسٹ ہمارے اوپر ڈیولپ کر جائیں, رائٹ. وہ تھا ہی نہیں مارکیٹ کے اندر. سو وی وانٹڈ ٹو سالو دیز ویری بیسک پرابلمس فار دا ایوریج جو. صحیح. So that's the reason why we came into this. لیکن فیملی کا کیا, ابا جی کا کیا ریئیکشن تھا؟ ڈیڈ کو جب بتایا تو ہی از لائک کہ اتنا تجھے پڑھایا ہے, میں آگے یہی تو نے کام کرنا ہے. But then once I showed him what we're doing, the kind کہ I'm using all the technology that I've learned, and I'm using all the experiences that I've learned, and I'm solving a real life problem for everyone in Pakistan. You know, everybody loves investing in real estate, but آپ یہاں پہ 90% لوگوں سے اگر آپ بات کریں گے تو دھوکے کھائے ہوئے ہیں, you know. اس میں غلطی بیچارے ڈائسپورا والے تو بالکل ہی, ہاں بات یہ ہے کہ غلطی ڈیلرس کی بھی نہیں ہے, یو نو, بیکاز ہم لوگوں نے اس کو ایز اے انڈسٹری اڈاپٹ نہیں کیا تو اس میں کوئی لرننگ تھی نہیں, سکھایا گیا ہی نہیں, ویلیویشنز آپ کو بتائی نہیں گئی, آپ کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ ریئل اسٹیٹ کی اصل ٹرو ویلیو ہے کیا, اس سے افیکٹ کیا ہوتا ہے, اس کی انسلری بزنسز کتنے ہیں جس سے افیکٹ ہوتا ہے, اس پہ اکانومی پہ کیا افیکٹ آتا ہے. کیا آپ کو کوئی لائسنس چاہیے یہ چیز کرنے کے لیے؟ دنیا میں تو آپ ریئلٹر بن ہی نہیں سکتے وداؤٹ اے لائسنس, اب بروکر بن ہی نہیں سکتے وداؤٹ اے لائسنس. پاکستان میں ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے ریئل اسٹیٹ کی, ابھی تک نہیں ہے. ابھی تک نہیں ہے. دے ورکنگ آن اٹ, اینڈ بالکل سائلوز میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ڈیولپمنٹ اتھارٹی ضرور ہیں جو کہ بائی لاز کے اوپر کام کرتی ہیں, بٹ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ اربن ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتی ہیں کہ اچھا اگر یہ روڈ نیٹ ورک یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کے اندر سے کتنی آپ کے پاس کیپیسٹی ہوگی, کتنے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں, کتنے اسکولز یہاں پہ بنیں گے, کتنے ہاسپٹل یہاں پہ بنیں گے. یہاں پہ اربن پلاننگ اگر آپ نے کرنی ہے تو
انفلکس کتنا ہوگا لوگوں کا, اس کے لحاظ سے آپ ساری چیزیں پلان کرتے ہیں. بٹ دیٹس ناٹ اٹ. ہمارا کام ٹرانزیکشنل ہے بہت زیادہ. سو وہ ٹرانزیکشنل بیسس پہ وی لوز دا ایسنس. تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ جو داؤ پراپ ٹیک ہے یہ کیا ہے, بیکاز میں نے کسی سے پوچھا ہے تو مجھے بہت ڈفرینٹ آنسرز نا ہر جگہ سے ملتے ہیں. سو ایز اے بالکل لے مین ٹرم کہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ بالکل کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. سو پورا پروسیس سمجھاتا ہوں اور اسی کے اندر ہوپ فلی ساری چیزیں جو کور ہو جائیں گی. سو سب سے پہلے ہمارے پاس جو پروجیکٹ آن بورڈنگ ہے, ہم لوگ ڈیولپمنٹل ریئل اسٹیٹ میں کام کرتے ہیں, پلاٹس وغیرہ میں نہیں کرتے. سو ڈیولپمنٹل کے لیے سب سے پہلے اس کی ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنانی ہوتی ہے. جنرلی جو فیزیبلٹی رپورٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کی ومس کے اوپر بن رہی ہوتی ہے. ہم لوگوں نے اس کا ایک ڈیٹا ڈریون اپروچ لیا ہے. اس کے اندر بزنس پرسپیکٹو کیا ہوگا, وہ لوکیشن کیا ہے, اس کی فائنینشیل ایفیشنسی کیا ہے, کون اس کو خریدے گا, کون اس کو چلائے گا, یہ سب سے پہلے پوری چیز دیکھتے ہیں تاکہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے ہم لوگ نکال سکیں کہ وہ کتنی ہوگی. اور اس کے اندر سے ہم لوگ دیکھ سکیں کہ یار اس میں انویسٹرز کون آئیں گے اور کتنا ان کو منافع ہو سکے گا. تو سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے. یہ سلیکشن میٹرکس جو ہے 1000 میں سے ایک پروجیکٹ کو اسکور کرتا ہے, اس میں سے 600 نمبر آنے بہت ضروری ہیں. ادروائز ہم لوگ پروجیکٹ کے اندر جو ہے کہتے ہیں یار یہ ہم لوگ پروجیکٹ ابھی نہیں کر سکتے, اس میں کافی ساری چینجز کرنے والی ہیں. سو نمبر 1. نمبر 2, ہم لوگ جتنے بھی پرابلمس ہیں فور اے لے مین وہ ہم لوگ سالو کرتے ہیں. سو ہم لوگ کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی کا پرابلم, کہ یہ بلڈنگ کہاں بن رہی ہے, اس کی لوکیشن آ گئی, اس بلڈنگ کے ڈاکیومنٹس کلیئر ہیں کہ نہیں ہے, سارے لیگل ڈاکیومنٹس, لائسنسز, ایوری تھنگ. سو ایوری تھنگ از پبلکلی اویلیبل آن دا پورٹل. سو وہاں پہ ہم لوگ NOCs دکھائیں گے, اسٹرکچرل NOCs دکھائیں گے. ہم لوگ اپنی اچھا ایک اور چیز, ہم لوگ لینڈ جو ہے ایک بندے کے نام پہ نہیں رکھتے, فرد کے نام پہ نہیں ہوتا. جو لینڈ ہوتی ہے وہ ایک SPV کے نام پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو اگر ایک بندہ چلا بھی جائے, جو کہ کافی سارا پرابلم ہوتا ہے, تو وہ لینڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. SPV از اے اسپیشل پرپز وہیکل. اٹ کوڈ بی اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اور کوڈ بی اے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی جو کہ SCCP کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہے. سو اس کے اوپر ہم لوگ جو پوزیشن لیٹرز ہیں, جو جتنی بھی ساری اس کی کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں, وہ ساری ہم لوگ پبلکلی لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ کانفیڈنس آ جائے کہ یہ جگہ کہاں پہ ہے اور اس کے ڈاکیومنٹس کلیئر ہیں کہ نہیں ہے. یہ 2 پرابلمس ہو گئے. پھر تیسری چیز ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہم لوگ پبلکلی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ والا پروجیکٹ جو ہے وہ اتنی کاسٹ میں یہ بن رہا ہے اور اس کی یہ پرائس ہے. اور وہ ایکچوئل کاسٹ جو آپ لوگوں نے خود ایز اے تھرڈ پارٹی وہ ہم لوگوں نے وہاں پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے, یا ایز اے تھرڈ پارٹی ہم لوگوں نے دکھا دی. اب اس کے لیے جو بھی پرائسنگ ہے اس کی ساری کی ساری وہ بھی ہم لوگوں کو دکھا دیتے ہیں, کیونکہ میں نے بتایا راؤنڈ وائز ہے. سو ہر راؤنڈ کے اندر جو ہے جو اس کی پرائس ہوتی ہے وہ ہم لوگ ہر کسی کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتے ہیں. سو اگر ایک راؤنڈ 5000 پہ شروع ہو رہا ہے تو اگلا شروع ہوگا 5500 پہ, اس سے اگلا 6000, اس سے اگلا 7000. سو آپ اپنی ٹریجیکٹری بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میری انویسٹمنٹ جائے گی تو وہ کتنی گرو کرے گی. اس کی ٹرمینل ویلیو بھی ہم لوگوں نے نکالی ہوئی ہے. سو فیوچر کے راؤنڈ کے ریٹس بھی ہم لوگوں نے ابھی پریڈکٹ کیے ہوئے, فور کاسٹ کیے ہوئے, دے کین چینج. ٹھیک ہے. پھر اب جو پچھلا کام ہو چکا ہے, جو پچھلے راؤنڈ جا چکے ہوئے ہیں, ان سب کے اوپر ہم لوگ ایوری 2 ویکس ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں. ایوری 2 ویکس. سو وہ ایک نارمل فون سے بنی ویڈیو نہیں ہوتی, اٹس اے پراپر پروفیشنلی میڈ ویڈیو جس میں ہمارا سائٹ انجینئر جاتا ہے, وہ کہتا ہے آپ کو یہ کام دیے تھے کرنے کے لیے, کیا آپ نے کر لیے ہیں؟ تو اس کے اوپر سب کے اوپر چیک لسٹ لگتی ہے, اور یہ جب ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں اچھا اب اگلا راؤنڈ کھلنے لگا ہے. اور پھر اس کے اندر یہ پوری چیز جو ہے آپ کے پاس ایک پبلک لیجر ہے جو کہ اسی پورٹل پہ اویلیبل ہے, جہاں پہ آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس بندے نے کتنا اپنا اپارٹمنٹ لیا یا ایریا لیا, کب لیا, کتنے عرصے تک اس نے اپنے پاس رکھا, کتنا منافع کمایا, یہ ساری چیزیں اس کے. اور آپ لوگ کن کن ایریاز میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں؟ سو ابھی ہم لوگوں نے جو ڈیٹا ہے یہ کس جگہوں کا پڑا ہوا ہے فی الحال؟ سو 2 جگہ ہم لوگ ڈلیور کر چکے ہیں. ایک ہم لوگوں نے نتھیا گلی میں ایک ایکو فرینڈلی ٹورزم کے کنٹینر بیسڈ ریزورٹ ایک بنایا ہے. سو دیور ڈسکارڈیڈ کنٹینرز, شپنگ کنٹینرز, اس کو اس کو ریکیلیبریٹ کر کے ریفربش کر کے ان کو پھر وہاں پہ کنٹینر بنا دیے, ایک ریزورٹ بنا دیے. اٹس ڈوئنگ ویری گڈ, آپ جائیے گا بھی پلیز. اور سیکنڈ ہم لوگوں نے دفتر خوان کے لیے ایک کو ورکنگ اسپیس بنائی ہے. پھر ہم لوگ 2 اور بلڈنگس بنا رہے ہیں. اور دفتر خوان کے لیے کون سو وہ ہے فیز 7 میں بحریہ میں اور اسلام آباد میں. اور پھر اس کے بعد ایک اور بلڈنگ ہم لوگوں نے بنائی ہے, چھوٹی ہے, 20000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ ہے, اگین فار دفتر خوان فار اے کو ورکنگ اسپیس. وہ ہے DHA سیکٹر F میں. پھر ایک فیز 8 بحریہ میں ہم لوگ بنا رہے ہیں 11 اسٹوری کی بلڈنگ فار رومی. ٹھیک ہے. اینڈ دیز آر اپارٹمنٹ جو سروس اپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ بنا رہے ہیں. پھر اس کے بعد وی آر میکنگ 333 ولاز ان DHA بھاولپور. اینڈ واٹ واز دا مومنٹ لائک, کیا دن تھا, کہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کہاں سے دا آئیڈیا واز لائک اوکے یو نو لیٹس جسٹ ڈو دس؟ اوہ یہ تو آپ نے کیا یاد کرا دیا. سو دیر ور ڈفرنٹ زوم کالز, دیر ور ڈفرنٹ. سو اس ٹائم پہ عبداللہ کے پاس ایک آفس تھا یہاں پہ D12 میں, تو وی جسٹ گیٹ ٹوگیدر ان اسمال روم, اور وہاں پہ بڑی سی اسکرین تھی اور صرف اس پہ دیواروں پہ نا وائٹ بورڈ لگے ہوئے تھے. وی جسٹ اسکریبل اوور دیئر. سو دس از 17-18. تو اس کے اندر ہم لوگ بس اسکریبل کیے جاتے تھے, یہ بھی چلے گی, یہ بھی چلے گی. پہلے ہم نے کمپنی کا نام کچھ اور رکھا, پھر ڈفرنٹ نام رکھا, پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کو بھی ایوالو کیا.
بزنس کو بھی ایوالو کیا. کمرشل تو بہت لیٹ اس کو لے کے آئے. پہلے تو ہم لوگوں نے ایک کلوز نیٹ سرکل میں خالی اس کو چلایا. وی ٹرائی ٹو بیکاز دا آئیڈیا واز ٹو وی نیڈ ٹو آئرن آؤٹ آل دا کنگس رائٹ. ہم لوگ خالی ایکسپیریمنٹ لوگوں کے پیسے پہ نہیں کر سکتے, لوگوں کی بزنسز کے ساتھ نہیں کر سکتے. ہم نے کرنا ایکسپیریمنٹ تو اپنے اوپر کریں گے. ونس اٹس سکسیزفل دین وی ول میک اٹ کمرشل. اور نام کہاں سے ہے؟ DAO PropTech. ہاں, سو what's the meaning of DAO? So DAO is a very blockchain community سے inspired ایک acronym ہے which stands for Decentralized Autonomous Organization. So the decision making is decentralized. اس کے اندر جو company structures ہیں وہ decentralized ہوتے ہیں. جس کو جو کام آتا ہے وہ وہی کرتا ہے. ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ کنسنسس بیسس کے اوپر ہوتی ہے. سو اتھارٹیرین نہیں ہوتا یہ کام. سو یا اینڈ دین دا آئیڈیا از کہ چیزیں ایسی چیز بنائیں, ٹیکنالوجی وائز بنائیں کہ آٹونومس ہوتی رہے وہ. صحیح. سو وہاں سے سو یو گائز لائک دین فارملی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان 2018 2019. آپ نے بھی فارملی 2020 میں ہم نے شروع کیا تھا. ہاں, دیٹ واز انفارملی 2018 2019. اینڈ اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ میرے خیال سے ٹائم جب آپ لوگوں نے کمپنی میرے خیال سے لانچ 2020 میں کووڈ آ گیا, پھر ابھی اسمیک مڈل آف کووڈ. So how was the reaction from the founders یا generally like you know جو community کی طرف سے at that time? So کیونکہ ہم لوگوں نے کافی زیادہ کام پیچھے کیا ہوا تھا اس کے اوپر. there was a lot of homework that went into this. So 2017 18 19 اور پھر 20 میں جا کے اس کو ہم لوگوں نے کیا. So you can assume کہ 2-3 سالوں کے اندر جو ہے, پلس وی assume that we are smart as well. تو ہم لوگ کافی ساری چیزوں کو جو رسکس ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوئے تھے. ان کو ہم لوگوں نے پراپرلی ان کی ایک ایوریجز ویٹڈ ایوریجز دی ہوئی تھی. سو what we understand is کہ businesses میں risks are good, uncertainties are bad, right? So to convert those uncertainties into risks so that they're measurable, you need to do your research. So we did our research properly. اور پھر اس کے بعد بہت سوچ سمجھ کے پروجیکٹ کے اوپر جب ہم لوگوں نے جمپ لیا تو اس کے اوپر رسپانس بہت اچھا آیا. So ابھی so what are you guys doing right now? Like if you explain to me as a layman کہ آپ لوگ کیا بزنس ماڈل کیا ہے, like how do you guys operate? رائٹ. سو ابھی تک میں کسی بڑے آرام سے سمجھا نہیں پایا ہوں. اٹس بین 3 years اینڈ یہی جو وہ کہنا ہے کریک کرنا چاہ رہے ہیں ہم کوڈ, وہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ کس طرح 30 سیکنڈ میں سب کچھ سمجھا دیں. سو ہم لوگوں نے کافی سارے پرابلمس آئیڈینٹیفائی کیے تھے. ان کو جو سمپل سولوشن دینے کی ہم لوگوں نے کوشش کی ہے وہ ایک ڈیجیٹل پلیٹفارم کے تھرو کیا ہے جس میں ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے. ٹھیک ہے. سو وی ڈونٹ ورک ان پلاٹس. ٹھیک ہے. وی ڈونٹ ورک ان میچور ایسٹس, وی آر ورکنگ ان ڈیولپمنٹل ریئل اسٹیٹ. سو ڈیولپمنٹل کا مطلب یہ جو بلڈنگس بن رہی ہیں خالی اس کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہیں. بیکاز وی فیل کہ ڈیولپمنٹل ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ اکانومی کے اوپر بہت سارا افیکٹ آپ کو دیتا ہے, اور اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ انسلری بزنسز بہت سارے اٹیچ ہو جاتے ہیں کنسٹرکشن کی, جیسے سیمنٹ ہے, اسٹیل ہے, کرش والے ہیں, فرنیچر والے ہیں, ٹائل والے ہیں, فیسلٹی مینیجرز ہیں. جب ہم نے کیلکولیٹ کیا تقریباً 50-70 آڈ انڈسٹریز جو ہیں اس کا منسلک ہوتی ہیں. سو اس کا اکنامک افیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. سو ہم لوگوں نے سب سے پہلے تو اس کو چنا, اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی جو ہمارے پروجیکٹس جو ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ان کے لیے ہم لوگ کاسٹنگ بھی کرتے ہیں. سو ہماری کاسٹنگ جو ہوتی ہے وہ لینڈ کاسٹ, کنسٹرکشن کاسٹ, اوور ہیڈس اور کاسٹ آف ایکویٹی کے اوپر جو ہے وہ مبینہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہم لوگ رسک ریٹرن کے گراف کے اوپر اس کو ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین دا کنسٹرکشن آف دا ہول بلڈنگ از بروکن ڈاؤن انٹو راؤنڈس, اینڈ دوز راؤنڈس ہیو ڈیلیوربل مائلسٹونز. سو میں نے کہتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ لے مین تو بھول گیا ہوگا, چھوڑ چکا ہوگا ابھی تک میں نے کیا بولا ہے. سو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو پوری بلڈنگ بن رہی ہے نا اس کا جو پورا میپ ہے کہ یہ کس طرح بنے گی, وہ پہلے دن ہی ہم لوگ پورا ڈرا آؤٹ کر کے دے دیتے ہیں. اس کی کاسٹ بھی بتا دیتے ہیں سب کو. ٹھیک ہے. اور اس کے جو لیگیلٹی ہے, جو سارا این او سیز ہیں, ایس سی پی سے کوئی آپ کے رجسٹریشن ہے, لینڈ کس کے نام پہ ہے, کنسٹرکشن کب تک کمپلیٹ ہوگی, اس کی ویڈیوز, اس کی ساری چیزیں ہم لوگ پبلکلی پوسٹ کر دیتے ہیں. اوکے. سو آل آف دیٹ از پبلکلی اویلیبل فار یو ٹو سی آن دا پلیٹفارم. ٹھیک ہے. سو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی ایک جو مس کمٹمنٹ کہیں پہ کوئی بندہ کر سکتا ہے چاہ کے یا نہ چاہے بھی, تو وہ نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم. اور یہ ڈیولپر سارے باہر کے ہیں جو آپ کا پلیٹ فارم بھی یوز کرتے ہیں؟ ڈیولپر باہر سے کیا میننگ یہ کہ آپ لوگ خود کنسٹرکشن وہ والی کر رہے ہیں بلڈنگس؟ نہیں. سو دیز آر آل ڈفرنٹ ایس پی ویز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو وی آر اے پرائیویٹ لمیٹیڈ کمپنی, DAO PropTech,
اور یہ سارے پروجیکٹس ہیں وہ سپریٹ اپنی ایس پی ویز ہیں. اوکے. سو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ٹرانسپیرنسی دکھاتے ہیں, لیجر مینٹیننس کرتے ہیں فار پیپل ٹو بائی سیل. اس کے اندر جو بھی انفارمیشن ہے ساری پبلکلی اویلیبل ہوتی ہے. جو راؤنڈز میں نے بتایا اس کی ساری ڈیٹیلز وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں. وہاں پہ ایک بائنگ کا پوری ایک جرنی بنی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اس کو مانیٹرنگ کا اور آڈیٹیبل رکھنے کا ایک پراپر پورا طریقہ کار ہے. جو انویسٹر ہوتا ہے وہ ہمیں پیسے نہیں دیتا, وہ ڈائریکٹلی ڈیولپر کو پیسے دیتا ہے, اور پھر ڈیولپر ہم لوگوں کو جو ہے وہ اس کی ایک سروس فی دیتا ہے. ٹھیک ہے. سو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ آپ لوگ پلیٹ فارم کے اوپر بھی کاسٹ اور ساری چیزیں کر دیتے ہیں. اب جو ٹائم ہے مطلب کاسٹ تو میرے خیال سے شاید 70-80% سے زیادہ لگ رہی ہے. ریسنٹلی آئی گاٹ اے چانس ٹو لائک ہم لوگ اپنا آفس وغیرہ دیکھ رہے تھے, تو وہ جو کاسٹ ہماری فائنل ہوئی تو کانٹریکٹ بھی سائن ہو گیا سارا کچھ. اگین دی اینڈ واز لائک کہ نہیں مجھے آپ 50% زیادہ دیں اب, بیکاز وہ سریا جو اتنے کا تھا یا جو یہ والی چیزیں, تو اس چیز کو پھر آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ So that was another one of the problems, that this is a problem across the world, not just in Pakistan, and we were able to solve this problem through the round based system جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا. So یہ تھوڑی سی اس کے اوپر یہ طویل بات کرنی پڑے گی if you allow me. جو راؤنڈ ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک جو ٹوٹل نمبر آف ایریا دیٹ وی آر سیلنگ, کتنے اپارٹمنٹس یا کتنے شاپس وغیرہ بیچنی ہے, کتنے عرصے میں بیچنی ہے, اور اس کے اگینسٹ جو کتنا کام ہونا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جب تک وہ کام نہیں ہوتا تب تک اگلا راؤنڈ ان لاک نہیں ہوتا. اوکے. ٹھیک ہے. سو ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ابھی جو ہم لوگوں نے پیسے لے لیے وہ اب یہ کام ڈلیور کرنا بہت ضروری ہے. پھر جو اگلا راؤنڈ نکلتا ہے اس کے اندر جو صرف اسٹیگننٹ چیز رہتی ہے وہ لینڈ کی کاسٹ رہتی ہے. کنسٹرکشن کاسٹ از ویریبل. اوکے. ٹھیک ہے. دا پرابلم سو ہوتا ہے کہ جب کنسٹرکشن کا ویریبل ہے تو اگر آپ نے کوئی چیز 3,000 روپے اسکوائر فٹ پہ شروع کی تھی اور ابھی انفلیشن آ گئی ہے تو وہ اگلے اس کے اوپر ہٹ کرے گی, پچھلے پہ تو ہٹ نہیں کرے گی نا. صحیح. ٹھیک ہے. اور اگلے کے اوپر ڈیلٹا ہٹ کرے گی تو وہ پر اسکوائر فٹ کے اوپر ایک بہت سگنیفیکنٹ جمپ نہیں بنتی. ٹھیک ہے. سو جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, ون آف آر بلڈنگز وین وی اسٹارٹڈ آف سیلنگ, تو ہمارا اسٹارٹنگ راؤنڈ تھا 5,000 روپے اسکوائر فٹ, اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے کہا تھا اینڈ میں جائے گا وہ 12,000 روپے اسکوائر فٹ. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ڈلیور ہوگی تو بہت زیادہ ہوگا تو 15,000 روپے اسکوائر فٹ پہ جائے گی. صحیح. ایون تو چیزیں ڈبل ہو چکی ہوئی ہیں. سو اس لاجک سے 12 سے اس کو 24 پہ چلے جانا چاہیے تھا. صحیح. وہ ایسا تب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو اس چیز کو ہم لوگوں نے سالو کیا تھا بائی میکنگ شیور کہ ایک تو ہم لوگ پریمیم نہ چارج کریں. ہم لوگ جو لینڈ کی کاسٹ ہے, کنسٹرکشن ہے, اوور ہیڈز ہمارے بالکل منیمم ہوتے ہیں. سو ہم لوگ مارکیٹنگ کے اوپر جنرلی مارکیٹ جو ہے نا وہ ڈالتی ہے تقریباً 20% تک کے اوور ہیڈز ڈال دیتی ہے. سو اگر 1 ارب کا پروجیکٹ ہے تو 20 کروڑ روپیہ جو ہے اس کے اوپر مارکیٹنگ کی کاسٹ ہوتی ہے. ہماری اس طرح کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہماری جو ہے وہ بھی فرنٹ لوڈڈ نہیں ہے. ہماری جو ہے وہ ساتھ ساتھ پورے پروجیکٹ میں چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹوٹل جو ہے وہ ویری کرتی ہے پر پروجیکٹ, بٹ اٹس ناٹ 20%. ٹھیک ہے. سو اسینشلی جب آپ کا پریمیم نہیں ہوگا اس کے اوپر, پریمیم بہت زیادہ چارج نہیں کریں گے تو ول بی ویری کلوز ٹو دا ریئل کاسٹ. صحیح. سو جب آپ کلوز ٹو دا ریئل کاسٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس انفلیشنری افیکٹ اگر آپ ڈال بھی دیں تو وہ لوگوں کو بہت زیادہ افیکٹ نہیں پڑتا. سو تھوڑا سا ہم لوگ واپس اگر آئیں میسز کے لیے, بیکاز یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے. ایز اے لے مین آپ دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی میرے خیال سے 20 مشرف دور سے میرے خیال سے شروع ہوا ہے کہ ہر چوتھے مہینے ایک نئی سوسائٹی کا اعلان ہو جاتا ہے, اور ظاہر ہے وہ ایکٹر ایکٹریسز بھی انڈورس کر دیتے ہیں, اور اکثر کو میرے خیال سے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے وہ انڈورس کیا کر رہے ہیں. تو وہ مارکیٹنگ ہے کہ جی اتنے پیسے ہیں, آپ نے ایڈ میں آنا ہے, اور یہ وہ سارا. اینڈ ان دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سوسائٹیز بھی نہیں بن رہی پراپر, مطلب جو وعدے کیے ہوئے ہیں, اور بعد میں پھر آپ کو خبر ڈان میں, ٹریبیون میں آگے پیچھے آنا شروع ہوتی ہے جی لائسنس نہیں ہے, وہ سیل ہو گیا ہے, بند ہو گیا ہے. سو جو پورا یہ ایکو سسٹم پاکستان میں ڈیولپ ہوا ہے ان دا لاسٹ سورٹ آف 20-23-25 ایئرس, سو ہاؤ ڈڈ دس لائک سورٹ آف ایوالو, یہ کیسے ہوا ہے؟ مطلب از اٹ لائک بالکل ریگولیٹڈ نہیں تھا, جس کا دل آیا وہ پیسے ڈالی جا رہا ہے, یا مطلب ہاؤ ڈو یو پرسنلی سی دا ہول لینڈسکیپ؟ دیکھیں لینڈسکیپ تو ہمارا کافی ڈیفیکلٹ رہا ہے. سوسائٹیز وغیرہ کے ساتھ جو ہے نا, ایک بندہ ہے جو کہ بیٹھا ہوا تھا, زمیندار تھا. ٹھیک ہے. اس زمیندار کو 1 سال میں اپنے پتہ نہیں 50 ایکڑ کے اوپر ملتا ہوگا 1 کروڑ روپیہ. ٹھیک ہے. وہ اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے آگے جو فیملی آئی اس نے بولا اس کی پلاٹنگ کرتے ہیں, بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو والد صاحب ہمارے بناتے تھے سال میں, وہ تو ہم لوگ 1 مہینے میں بنا لیں گے اور 4 پلاٹ بیچ کے بنا لیں گے, کیونکہ وہ ملکیت کی زمین تھی تو کوئی کچھ کر تو سکتا نہیں تھا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. وہ اس کی اپنی زمین ہے, وہ جو مرضی کرے اس کے اوپر. یہاں پہ اسٹیٹ کو یا پھر ریگولیٹرز کو آگے جا کے بتانا چاہیے تھا کہ یار یہ زرعی زمین ہے, زرعی زمین کے ساتھ یہ آپ زیادتی نہ کریں. ٹھیک ہے. بٹ وہ کسی نے نہیں کیا. سو دیٹس انفارچونیٹلی وی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. سو انہوں نے اپنے اس کو جو ہے ان کیش تو کر لیا مومنٹریلی, بٹ لانگ ٹرم میں کسی نے اس کو نہیں دیکھا.
اس کی وجہ سے جو پاکستان میں ایک ایونیو ضرور نکل آیا فار پیپل ٹو انویسٹ, بٹ دیٹ ایونیو واز ٹو اسپیکولیٹو, بیکاز اس کے اندر کوئی اکانومی تو چل نہیں رہی تھی نا, اٹس جسٹ ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ لائک کہ بھائی وہ آپ کا 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کوئی چیز نئی چیز بنا رہا ہے. زمین کی انٹرنسک ویلیو تو اس کے استعمال سے بنتی ہے نا. جب وہ استعمال تو تب ہوگا جب اس پہ کچھ بنے گا, رائٹ. اس کے اوپر جب بنا نہیں ہے تو خالی پلاٹ کا پلاٹ ہی ہے, تو وہ پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے. وہ ٹریڈنگ جو ہے وہ صرف اسپیکولیٹو پرائسنگ ہوتی ہے. وہ آپ سے ہاتھ بدل کے دوسری جگہ گیا, دوسری تیسری جگہ, تیسری جگہ چوتھی جگہ گیا, تو اس سے فائدہ تو کچھ نہیں ہو رہا, یو نو. سو اس چیز کو اف آئی لک ایٹ اٹ دیٹ وے, تو اس نے آپ کو تھوڑا ہرٹ ہی کیا ہے. آپ نے کوئی فائدہ نہیں دیا اس کو, اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا آپ کو. 2020 کے آئی تھنک نمبرز ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, پوری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے جو ٹیکس کلیکٹ ہوا تھا وہ 9 بلین روپیز تھا. جسٹ ٹو گیو یو کانٹیکسٹ, ایک جو یہاں پہ شاید ابھی سی ڈی اے میں جو پلاٹ گئے ہیں شاید وہی تقریباً کوئی 4-5 ارب 18 ارب کے پتہ نہیں کتنے گئے ہیں وہ. بہت زیادہ کیش کے اوپر ظاہر پوری اکانومی چل بھی رہی ہے. ظاہر ہے آپ کی اتنی سارے نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, ساری چلتی ہے یہیں پہ. آپ کا جو جتنے بھی آپ کے ہائی نیٹ انڈیویجولز ہیں, آپ کے جتنے بھی آپ کے یا ہائی نیٹ انڈیویجولز ہیں کوئی بھی ہیں, وہ سارے پیسے اسی کے نہ ڈالتے ہیں, بیکاز یور ٹیکس رجیم ہیلپس یو. آپ کو ایمنسٹیز مل جاتی ہیں اس کے اندر. ایمنسٹیز کے ساتھ ساتھ یور کیپٹل گینس ٹیکس از ریگریسو. سو پہلے تو 4 سال کے اوپر یہ تھا کہ اگر آپ 1 کروڑ روپیہ ڈالتے ہیں ریل اسٹیٹ کے اندر, 4 سال بعد اگر آپ پیسے نکالتے ہیں 5 کروڑ نکالتے ہیں, تو وہ سارا 4 کروڑ کے بعد دیر از نو ٹیکس. کیپٹل گینس ٹیکس زیرو. جنرلی دنیا میں کیپٹل گینس ٹیکس جو ہے بہت کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بٹ آپ کی اکانومی میں جب اتنا زیادہ پیسہ نان ڈاکیومنٹڈ ہو, اور پھر اس کے اوپر بھی اگر آپ کیپٹل گینز کم کریں گے, تو وہ تھوڑا سا ڈبل نیگیٹو ہو جاتا ہے. آئی مین آج کل بھی آپ دیکھیں وہ ڈیفالٹ کا جو سارا ہو رہا ہے, ابھی مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا پوڈ کاسٹ, تو انہوں نے بھی کہا کہ جی چانسز ہیں, بٹ اگین آئی تھنک جو ایک شاید لوگوں کو ہوپ میرے خیال سے ہے کہ وہ جو اتنی انڈاکیومنٹڈ اکانومی چل رہی ہے آپ کی دکانوں سے لے کے پراپرٹیز, اور پتہ نہیں 10,000 بزنسز ہیں, تو وہ شاید آپ کو کہیں نہ کہیں سیف کر لے میرے خیال سے. آئی ڈونٹ نو ایز این اکانومسٹ لائک وہ کیا ہے, بٹ آئی مین دس از پرابلی سم تھنگ وچ یو نو. دیکھیے وہی ہماری جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی اس کے اوپر جو ہے, جو ابھی تک جو ہماری اکانومی ہے انٹرنلائز, اگر آپ اپنی اکانومی دیکھیں تو وہ دنیا کو تو سمجھ نہیں آتا نا. آئی ایم ایف کیوں نہیں بات سمجھ آ رہی, بیکاز لائک یار یہاں پہ ٹوٹل ان کے پاس 20 ملین وہ ہے بینک اکاؤنٹس ہیں, ٹھیک ہے, وچ از 2 کروڑ بینک اکاؤنٹس ہیں. آبادی ان کی 24 کروڑ کی ہے, تو یہ چل کس طرح رہا ہے. ان کو تو سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ کیش کے اوپر دنیا چل کس طرح سکتی ہے. ہمارے تو ابھی بھی اگر آپ والیٹ نکالیں تو بھی جو پیسے نکل رہے ہوتے ہیں. دوز پیپل دے ڈونٹ ریلی انڈرسٹینڈ دیٹ. اور یہاں پہ پرچی جو ہے وہ کیا چلتی ہے, آپ کی پرچی از این IOU, ٹھیک ہے نا. جو بینک آپ کو لون دیتا ہے وہ پرچی پہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. وائی, بیکاز somebody who has a credibility of 30-40 years in the small community, people trust him more than a bank, ٹھیک ہے. So they're like ٹھیک ہے, اگر اس نے مجھے کہہ دیا تو یہ بندہ جو ہے وہ سچا آدمی ہے, دے دے گا مجھے پیسے اس کے اوپر, you know, his purchase is good for it. So ہماری جو نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہ اس لیے بھی بیکاز there's a lot of trust in the system, which is a good thing. اس کو ہم لوگوں کو we need to use this in our favor. You know, how do we do it rather than just start blindly following things. ہم لوگ اس کے اندر سے آئیڈینٹیفائی کریں گے what are the opportunities over here, how do we make sure کہ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو سیلف سسٹینیبل بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے بنائیں. اور اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر آپ کے والد صاحب اگر ہم دیکھیں وہ والا جو ٹائم تھا یا اس سے پہلے جو ٹائم تھا, اوور آل جو بیہیویئر لوگوں کا ہے وہ لائک ہاؤ ڈو یو پرسنلی سی کہ وہ ایوالو ہوا ہے یا چینج ہوا ہے ٹورڈز دا انویسٹنگ ان دا ریئل اسٹیٹ؟ I mean that has changed a lot because real estate اس زمانے میں بیچی نہیں جاتی تھی. ریئل اسٹیٹ واز سم تھنگ وچ واز ویری کلوز ٹو یور ہارٹ, سو اٹ واز ویری پرسنل. یار یہ میری زمین ہے, یہ میری آبائی زمین ہے, ٹھیک ہے, اس زمین کو میں نے نہیں بیچنا. ابھی بھی گاؤں وغیرہ سائڈ پہ میرے خیال سے اٹس اب جا کے گاؤں میں بھی تھوڑا بہت ہو گیا, بیکاز وہاں پہ بہت سارا افیکٹ آپ کو پڑ جاتا ہے اس کی انفلیشن کی وجہ سے, اور جو اکانومی کے جو دھچکے پڑ رہے ہیں تو اس وجہ سے لوگوں کو بیچنا پڑ رہا ہے انفارچونیٹلی. بٹ ہمارے والدین کے ٹائم پہ تو دیر واز نیور کانسیپٹ آف سیلنگ زمین. کہتے یار رکھنی ہے, یہ تو اپنی زمین ہے تو رکھنی ہے. اب جا کے ان دا ویری ریسنٹ پاسٹ اٹس بیکم اے ٹریڈنگ ٹول. آپ نے اس کو ایک جو ہے ایک فائنینشیل ٹول بنا لیا ہے. سو ریئل اسٹیٹ یوز ٹو بی اے ویری گڈ اسٹور آف ویلتھ. اٹس اے گڈ انفلیشن کے اگینسٹ ہیج اچھا ہے یہ, ٹھیک ہے. اٹ گیوز یو پروفیٹیبلٹی آن ٹاپ وتھ سم GDP ایز ویل. سو آپ کی مہنگائی کے اگینسٹ ایڈجسٹمنٹ تو آپ کو ملتی رہے گی.
بٹ جب آپ اس کو ایک دن دو دن تو نہیں چلیں 1 مہینہ 2 مہینے کے اوپر اگر آپ ٹریڈ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ صرف اسپیکولیشن ہے, وہ پھر آپ اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. اور ابھی اس ٹائم میں آپ دیکھ رہے ہیں انفلیشن جو ہے وہ پرابیبلی ڈبل ٹرپل والی سائڈ پہ جا رہی ہے. سو ابھی جو یہ والی پوری انڈسٹری ہے یہ کس طرح افیکٹ ہو رہی ہے؟ اور اس میں بھی آئی تھنک مور کنیکشن ود ڈالر کے ساتھ اگر آپ کریں تو پھر تو بالکل ہی مطلب ویلیویشن ڈبل ویمی, ایک سائڈ سے ہماری اپنی مہنگائی ہے, اوپر سے ڈالر بھی جو ہے وہ مہنگا ہوا جا رہا ہے. سو دیکھیں ریئل اسٹیٹ کو نا ہم لوگوں کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اٹس اے ویری گڈ انویسٹمنٹ ٹول اکراس دا ورلڈ. ابھی میں ایک اور ہم لوگوں نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی, اس کے اندر میں اس کا ایگزامپل دے رہا تھا وارن بفٹ کا. سو وارن بفٹ جو ہے بڑے مزے کی بات کرتا ہے, کہتا ہے کہ یار جب بلیک فرائیڈے آتا ہے تو ہر جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ لوٹ سیل ہے 50% آف, تو لوگ پاگلوں کی طرح بغیر دیکھے بعد در کر کے لے رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ ریئل اسٹیٹ یا اسٹاکس جو ہے نا وہ آپ کے منہ پہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. آج کل یہاں پہ اگر مارکیٹ سے چیز 40% 50% سستی ہے تو وہ اٹھانے کا ٹائم ہے, اس سے بھاگنے کا ٹائم نہیں ہے. بھاگنے کا ٹائم پہلے تھا جب بلا وجہ دھڑ دھڑ پیسے چھپی جا رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ کو ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی تھی اس ٹائم پہ, جب آپ نے پیسے لگائی جا رہے تھے تو ویسے ہی اکانومی میں پیسہ بہت زیادہ تھا, تو اس ٹائم پہ تو انفلیٹڈ پرائسز جانی تھی. یو کڈ ویری ایزیلی سی کہ ایک سائیکلیکل فارم ہے, اس کا آپ نے دیکھنا ہے, یہ ہوا بھرتی جا رہی ہے, ہوا جب گرے گی whoever has cash right now they need to invest and then buy it. سو اس سائیکل کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. ابھی جو آپ لوگوں کے پاس تو ظاہر نمبرز بھی ہوں گے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تقریباً میرے خیال سے 20-30% ڈاؤن ہے پرائسز, رائٹ, یا اس سے بھی زیادہ ہیں؟ سو اٹ کمپلیٹلی ڈپینڈس آپ نے کس ٹائم پہ لیا ہوا ہے اور آپ نے کتنا عرصہ اس کو ہولڈ کیا ہے. ریئل اسٹیٹ جب آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کو انفارچونیٹلی ونس یو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ اٹ ان اے 1 year cycle تو یو کانٹ ڈو جسٹس ٹو اٹ. ہم اس گھر میں جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر آپ کے اسٹوڈیو میں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اسٹوڈیو اگر آپ اسی طرح مینٹین کرتے رہیں تو اگلے 80 سال بھی چلتا رہے گا. اگر آپ اس کو 1 سال کے ولیٹیلیٹی کے اوپر جج کریں گے تو وہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے نا. سو اگر آپ خالی ریئل اسٹیٹ کے اندر اگر آپ خالی پلاٹس کو اپنے پاس رکھیں گے, اپنے دماغ میں رکھیں گے, تو پھر تو آپ اپنے ساتھ that's a very narrow way of looking at real estate. Real estate کے اندر کافی سارے فیکشنز ہیں. There is a developmental real estate, there are built up assets, there are space market which is available for rental جو passive income آپ کو دیتی ہے. پھر اس کے بعد there are plots as well. plots کے اندر ہم لوگوں نے لوگوں کو enable کرنے کے لیے فائلیں بنا دی تھیں. فائلیں کیا ہے؟ فائلیں تو جوا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیونکہ انیٹلی ہم سارے جواری ہیں پاکستان میں, اوور نائٹ ریچز والی کہانی چاہیے ہمیں. کہتے ہیں یار دوست نے کہہ دیا یہ اٹھاتے ہیں ₹1,00,000 کی, کل ₹2,00,000 کی بیچ دیں. بھائی کیوں 2,00,000 کی بیچ دیں گے, کیسے ہو جائے گی 2,00,000 کی؟ تو یہاں تک کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں آ گئے ہیں. مطلب ریسنٹلی میں نے کیونکہ رفا اور نسٹ میں کچھ عرصہ پڑھایا تھا, تو میں میرے خیال سے کوئی 1.5 سال پہلے میری کسی سے بات ہوئی, میں نے کہا ہاں کوئی جاب شاپ مطلب ختم ہو گیا ہے. کہتے نہیں سر وہ میں آج کل نا فائلوں, میں نے کہا مطلب کیا مطلب فائلیں تم بیچ رہے ہو؟ کہتے نہیں سر اس میں اچھا خاصا پیسہ ہے. تو آئی مین اٹس جسٹ لائک فیسنیٹنگ ٹو سی دا ہول سارٹ آف تھنگ. سو اس کی جو تشبیہ دیتے ہیں نا وہ ہے, اگر بہت ہارش میں تشبیہ دوں تو میں گیمبلنگ سے کروں گا, رائٹ, کہ گیمبلنگ میں دا ہاؤس آلویز ونز, ٹھیک ہے نا, دا کسینو آلویز ونز, ان دس کیس دا ڈیلر آلویز ونز, ٹھیک ہے نا, دا سوسائٹی آلویز ونز, بیکاز اور تو کچھ بھی نہیں ہے. فائل کے اوپر تو کیا ہے, وہ تو کچھ 1000 پلاٹ ہوتے ہیں, 10,000 فائلیں ہوتی ہیں. آپ کو کیا پتا کتنے ہیں کتنے نہیں ہے, آپ جا کے کس طرح دیکھیں گے بھی کہ آپ کو کون سی ملی کون سی نہیں ملی. اور بھی آپ نے جیسے ٹیکنالوجی کا بھی ذکر کیا, لائک ہاؤ ڈو یو تھنک لائک ہاؤ کین وی سورٹ آف ایڈ دا ویلیو ان دا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں تھرو دا ٹیکنالوجی؟ مطلب کیا چیزیں جو ہیں وہ جس سے سورٹ آف ڈسٹرپٹ آپ کر سکیں اور بیلنس آؤٹ اس کو کر سکیں ہر کسی کے لیے؟ تو اس کو سوچنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پرابلمس کیا ہیں اس انڈسٹری کے, ان پرابلمس کو کیا ٹیکنالوجی سالو کر سکتی ہے, صحیح, اور پھر آپ اس سے لے کے چلتے ہیں, رائٹ, بجائے یہ کہ آپ خالی ایک انوویشن کے طور پہ خالی کرنا شروع کر دیں. سو اگر میں آپ سے یہی سوال پوچھوں تو آپ کے دماغ میں سب سے بڑا پرابلم کیا آئے گا جب آپ ریئل اسٹیٹ لینے کے لیے جاتے ہیں, تو کیا پرابلم آتا ہے؟ آئی مین میں نے تو ابھی کیونکہ ہم نے 1-2 ریئل اسٹیٹ کے ساتھ کام بھی کچھ کیا, تو مجھے ابھی پتہ لگا کہ آپ کو 3 لائسنسز چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے لیے یا جگہ کے لیے, دے سیٹ, اور وہ پاکستان میں ابھی تک صرف ہیں کچھ 4 سے 5 کمپنیز کے پاس. بٹ باقیوں کا جو فلاسفی ہے, یا اگر آپ ان سے پوچھیں جی آپ کے پاس نہیں ہے, تو ہاؤ ڈو دے سورٹ آف آپریٹ کہ یار اب اگر ہم نے اتنی بڑی جگہ بنا لی ہے, سو ڈو یو تھنک کہ یہ کل بند ہو جائے گی؟
سو وہ کوئی جرنیل ہائر کر لیتا ہے, کوئی بیوروکریٹ ہائر کر لیتا ہے, مطلب آپ کے پاس بڑی بڑی سوسائٹیز کی ایگزامپلس ہیں. اور آئی تھنک دیئر ہول سارٹ آف نیریٹیو از کہ یار ایونچولی وی ول گیٹ, سو ہم ابھی انلیگل کام کرتے رہیں بٹ ایونچولی 5 سال بعد 10 سال بعد ہمارے پاس بھی لائسنسز آ جائیں گے. سو میں اگر آپ کے سوال کو دریا کو کوزے میں اگر بند کروں تو انفارمیشن نہیں ہے, رائٹ. اگر وہ انفارمیشن آپ کے پاس ایک سنگل سورس آف ٹروتھ پہ پڑی ہوتی تو ٹیکنالوجی وڈ ہیو سالو دیٹ پرابلم. یو نو کہ یار میں نے یہاں پہ جانا ہے اور میں یہاں پہ جاؤں گی تو مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی, لائسنسز کون سے چاہیے, کب تک ملتے ہیں, کتنی فیس ہے اس کی, یہ سو دیٹس اے ویری ایزی تھنگ ٹو ڈو. سو ٹیکنالوجی کین ویری ایزیلی سالو دیٹ پرابلم. لیکن اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ وہ جو بندہ ہے یا جو ایریا ہے وہ یہ کہے گا کہ جی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم آپ کو کم پیسوں میں دے رہے ہیں, اور جب آ جاتا ہے تو پرابلی پرائسز بھی تو وہ بھی پھر ایک تھوڑا سا. دیکھیں اس کے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں تھرو وی سی اسٹارٹ اپ. اگر کوئی اسٹارٹ اپ جاتا ہے تو وہ پہلے آئیڈیا لے کے جاتا ہے, پری سیڈ جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہنے کو تو کوئی پروڈکٹ نہیں اس کے پاس, نہ اس کے پاس ایم وی پی ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. وی سی کہتا ہے مجھے تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم اے ویری ہائی رسک ٹیکر, میں لگاتا ہوں تمہارے ساتھ پیسے, ٹھیک ہے. سیم کانسیپٹ گوز اوور ہیئر. اگر بندہ ایتھیکل ہے, ٹھیک ہے, بندہ صحیح ہے, ڈلیور کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو یو ول ہیو ٹو ڈو یور ریسرچ. وی سی بھی یہی کرتا ہے نا, وی سی ریسرچ کرتا ہے, وہ پراپر آپ کو چھان بین کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ میری چیک لسٹ ہے, اس میں پورا بیٹھنا چاہیے. ہاں اگر آپ وہ کام خود نہیں کریں گے دیٹس یور فالٹ, ناٹ دیٹ پرسنز فالٹ. اگر وی سی بغیر سوچے جو ہے وہ $1 ملین کسی کو دے دے گا تو وی سی بیوقوف ہے نا, وہ تو نہیں ہے. اسی طرح اگر سوسائٹی کٹنے لگی ہے وہاں پہ, اس کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ کریڈیبل ہے, یہ کام کر سکتا ہے, یو آر ڈیفینیٹلی ٹیکنگ ہائی رسک, ٹھیک ہے, بٹ وہ اچھے خاصے ریوارڈ میں ڈلیور ہو سکتا ہے. سو اگین اگر وہ لائسنسز کی چلیں نہیں بھی لسٹ, ایٹ لیسٹ اس بندے کی یا ڈیولپرس کی پروفائلنگ بھی اگر آپ کے پاس آ جائے. لیٹس سے میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ مجھے کہتے ہیں طلحہ یہ E11 میں چیز بنا رہا ہوں, میں کہتا ہوں یار بٹ لائسنس نہیں ہے, بٹ آپ کی اگر میں ہسٹری ساری دیکھوں گا کہ یار اس بندے نے ڈلیور کیا ہوا ہے, اینڈ دین لائک اف آئی انویسٹ ناؤ تو پرابلی دیٹس لائک اے رائٹ میرے خیال سے. بٹ وہ بھی انفارمیشن ابھی نہیں ہے کہیں بھی اویلیبل اس طرح. سو اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے, اور اپنے جو ایک پول ہے آف ڈیولپرز, ان کی کریڈیبلٹی جو پرانی پچھلے 40 سال سے چلتی آ رہی تھی, انہوں نے کبھی شوکیس کی نہیں. سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا, وہ چاہتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم نے اپنا کام کر لیا, اب اچھی بات ہے یار, ہمیں کیا ضرورت ہے دنیا کو دکھانے کی, ہم اپنا کیا نام ہے 2 پیسے اچھے کما رہے ہیں. بٹ what they don't realize is کہ they are the real pioneers of real estate, and those guys need to show the way to the future. اگر وہ یہ نہیں کام کریں گے تو they are doing a disservice to the economy. So ہم لوگ ان کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا کام بتائیں, آپ نے پچھلے 20 سال میں 40 سال میں کیا کیا کام کیا ہے. مارکیٹنگ ایک الگ چیز ہے, انفارمیشن دینا ایک الگ بات ہے. آپ اپنا پورے ٹائم لائن بتائیں کہ کتنے عرصے میں آپ نے ڈلیور کیا, اس کی آکیوپینسی کیسی رہی, آکیوپینسی کے بعد جو اس کی مینٹیننس کیسی رہی, کیا اس کی جو آپ نے 5% ییلڈ نکالنی تھی کیا وہ آپ لوگوں کو دے سکے کہ نہیں دے سکے, لوگوں کو جو کیپٹل گین بنانا تھا وہ بنایا کہ نہیں بنایا, کتنے ٹائم میں ایک چیز ڈلیور کیا. یہ ساری چیزیں آئیں گی تو پھر دیر از گوئنگ ٹو بی اے بینچ مارک وچ ول بی سیٹ فار دا فیوچر جنریشن, کہ آپ نے ایٹ لیسٹ یہ تو میچ کرنا ہی کرنا ہے. سو ان چیزیں کے اندر ابھی تک ہم لوگ کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پلیٹ فارم کے اوپر جتنے ہمارے ڈیولپرز ہیں ان کی ہسٹری وہاں پہ رکھیں, ان کی کارکردگی, کرنٹ کارکردگی اور پاسٹ کی, وہ بھی وہاں پہ شو کیس کریں, سو دیٹ انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ انکریز کرے. انویسٹر کانفیڈنس انکریز تب ہی ہوتا ہے جب وہ ایک چیز ڈلیور ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. delays are inevitable. ریئل اسٹیٹ میں delays are inevitable. آپ کسی بھی پروجیکٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ سینٹورس کو دیکھ لیں, آپ گیگا مال کو دیکھ لیں, آپ کسی کو بھی دیکھ لیں, پرابلمز آتے ہیں. بٹ اس کے اگینسٹ جو وہ ڈیولپر ہے کیا وہ پرومس اپنا ڈلیور کرے گا, ٹھیک ہے, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. جو آپ پرائس Day 1 پہ دے رہے ہیں, جو آپ اس ٹائم پہ پے کر رہے ہیں, کیا اس کے اندر پریمیم اتنا زیادہ ڈلا ہوا ہے کہ اگر ڈیلے آ گیا تو آپ کا دیوالیہ ہو جائے گا. یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. پلس یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یار اس سسٹم کے اندر کریڈٹ کتنا زیادہ ہے, لائبلٹیز کتنی زیادہ ہیں ان کے اوپر. جب تک یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہوگی تب تک یو ول نیور بی ایبل ٹو میک اے ویری کیلکولیٹڈ رسک, آپ نہیں لے سکیں گے اس کے اوپر. مطلب یہ ساری چیز جو آپ کر رہے ہیں بڑا ڈسٹرپٹیو قسم کا کانسیپٹ ہے, تو جو اپوزیشن آپ کو کس طرح کی مل رہی ہے؟ ابھی تک الحمدللہ اپوزیشن نہیں ہے. ایوری بڈی انڈرسٹینڈ, سو وی گو ٹاک ٹو ادر ڈیولپرز ایز ویل اینڈ دے انڈرسٹینڈ وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از سالونگ دیئر پرابلمز ایز ویل. اسینشلی کیا ہوتا ہے پاکستان میں, اگر آپ ایک بلڈنگ بنانے کے لیے جائیں, اگر آپ CDA سے باہر نکل جائیں تو کوئی بینک بھی آپ کو لون نہیں دیتا اس کے اوپر. خالی CDA تو دنیا نہیں ہے, خالی LDA تو دنیا نہیں ہے, ہماری تو یہ تو ٹاپ 1% ہے. ہو از ورکنگ فار دا ریمیننگ 15-20-30% آف دا اکانومی فار دا پیپل, ٹھیک ہے. اس کے لیے اگر بینکس اس کو انیبل نہیں کر رہے تو اس میں پبلک فائنینس آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہے یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ ایسی چیزیں آفر کریں
جو کہ دنیا کو ایٹ لیسٹ اپیل تو کریں, ان کی فیئر ویلیویشن تو ہو, یو نو فیئر ویلیویشن کرنا اس کے اوپر بہت ضروری ہے, اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرنا بہت ضروری ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹا کو ایز کی رکھنا بہت ضروری ہے. اس کی ہمیں کوئی ایگزامپلس انڈیا میں ملتی ہیں, مطلب ہاؤ از دا انڈین سارٹ آف ریئل اسٹیٹ مارکیٹ, وہاں بھی مور اور لیس ہمارے جیسے اسٹائل ہے, یا بنگلہ دیش ہو گیا, نیپال, یا ڈو یو تھنک کہ وہاں کچھ تھوڑا سا ریگولیشنس ہیں؟ سو اس کے اوپر میں بہت زیادہ شاید کامنٹ نہ کر سکوں بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف انفارمیشن اباؤٹ انڈین اکانومی ایز سچ, بٹ لیکن جو آپ لوگوں کا جو آپ ڈیجیٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ وہ اور سملر ممالک میں کوئی چیز اپلائی ہوئی ہے؟ سو وہ بالکل ہو رہا ہے. اوکے, دیکھیں ریئل اسٹیٹ کو اس کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں. سو پراپٹیک 1.0 واز خالی ڈیٹا کو ڈیجیٹل کرنا, ٹھیک ہے, دیٹ واز دا کیا نام ہے انفارمیشن ریولیوشن. خالی آپ نے انفارمیشن کو اینالاگ سے اخباروں سے نکال کے ڈیجیٹل کر دیا. اس میں آپ کا زمین.com ڈیڈ امیزنگ جاب, ٹھیک ہے, جس طرح OLX وغیرہ ہے, دے ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. پھر اس کے بعد سیکنڈلی جو ہے ایک اور چیز آتی ہے جو پراپٹیک 2.0 تھا, دیٹ واز ویئر یو کین ڈو دا ٹرانزیکشنز. وہ تب ہوتا جب ڈیجیٹل بینکنگ انیبل ہو گئی تھی. ڈیجیٹل بینکنگ کے ساتھ اس کے اوپر بہت سارا کام نہیں ہوا سکتا بیکاز دا ٹکٹ سائز واز ریلی ہائی. جب ٹکٹ سائز ہائی تھا, کروڑ روپے کے اوپر بات ہو رہی تھی, 50 لاکھ کے اوپر, یا پھر تھاؤزنڈز اور ملینز آف ڈالرز پہ بات ہو رہی تھی, تو وہ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. سو وہ دیٹ فیز ڈنٹ لاسٹ ویری لانگ. Then PropTech 3.0 recently came in like 4-5 years ago. That was the ownership revolution. That only came into being once the technology of blockchain was there. جب ٹرانسپیرنسی آنا شروع ہو گئی تھی, جب لوگ پوری ڈیو ڈیلیجنس کر کے وہیں پہ اپنے لیے ایریا خرید سکتے تھے, یو نو. سو یہ پوری چیز انڈیا کے اندر جو ہے امپلیمنٹ ہوئی ہے ان دا لاسٹ 3-4 years as well. This is a very recent phenomena of buying real estate, you know, and buying it digitally. So yeah, this is happening over there, and this is actually the rage right now in the US too. کافی ساری کمپنیز ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. اور باقی ہم لوگ تھوڑا سا اگر آگے جائیں تو ابھی ہم لوگ اس کو آپ ڈیفالٹ کہہ لیں, دیوالیہ کہہ لیں, ریسیشن, ظاہر ہے ورلڈ وائڈ ہی اب تو بہت زیادہ. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن لائک ریسیشن؟ اگین ہم لوگ پہلے بھی بات کر رہے تھے مفتاح صاحب سے, میں نے کہا مجھے بتائیں ڈیفالٹ ہے کیا, مطلب کیا ہوگا؟ کوئی 300 کا پیٹرول جو ہے وہ کیا 1000 کا ہو جائے گا, بجلی نہیں آئے گی؟ سو جنرلی اگر آپ تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ ریسیشن میں ہوتا کیا ہے. دیکھیں ریسیشن کے اندر سب سے بیسک چیز تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کی پرچیزنگ پاور بالکل ڈپلیٹ کر جاتی ہے. جب آپ کی پرچیزنگ پاور ڈپلیٹ کرتی ہے تو یہ جو آپ نے ساری باتیں کی ہیں آل آف دوز آر پاسبل, ٹھیک ہے. آپ نے کیونکہ یہاں پہ اگین دیوالیہ کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ ہے آپ کا جو فیڈرل ریزرو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. جو ہم نے پہلے بات کی, فیڈرل ریزرو تو ٹوٹل ہے ہی آپ کا بینک اکانومی کے اوپر, ٹھیک ہے. جو نان بینک اکانومی ہے وہ تو بے تحاشا ہے, اس کو افیکٹ آتے آتے نیسیسٹیز پہ لازمی آئے گا, ٹھیک ہے. بٹ واٹ دے ہیو ٹو ڈو از کہ اپنی آسائشوں کو جو ہے نا, جو ان کی یاشیاں ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. کسی بندے نے اگر آئی فون بدلنا تھا وہ نہیں بدل سکے گا, گاڑی اپ گریڈ کرنی تھی وہ نہیں کر سکے گی, آسٹیرٹی میجرز لینے پڑیں گے. سو ریسیشن کے اندر سب سے پہلے تو یہ, اگر آپ دیوالیہ کی بات کریں گے, سو دیوالیہ کے اندر تو یہ اسی طرح جس طرح آپ اور میں اکٹھے اگر آپس میں بات کریں نا, اور آپ ایک کریڈیبل آدمی ہیں تو میں آپ کو کریڈٹ دے دوں گا, ٹھیک ہے. اب وہ کریڈٹ جو ہے آپ اس کو بڑا کر کے ملکوں کی سطح پہ لے جائیں, ٹھیک ہے. اگر ملک کی اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ اس کو کوئی لون دینا چاہتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. بٹ اگر اتنی آپ کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی تو آپ کو لون ضرور نہیں ملے گا. جب لون نہیں ملے گا تو آپ کے لیے تیل کو امپورٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. آپ کو اسٹیل امپورٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. ہماری انڈسٹری کے اندر جو کہ ڈیولپمنٹل والی سائڈ ہے, اس میں میجورٹی, آئی کانٹ گیو یو پرسنٹیج, میجورٹی میں چیزیں جو ہے وہ امپورٹ ہوتی ہیں. اسٹیل ہم لوگ اپنا نہیں بناتے نا, آئرن اور جو ہے وہ ہم لوگ اپنا تو نہیں ایکسپلور کرتے. ابھی شاید ریکو ڈیک کے بعد شیئر کرنا شروع کر دیں, تو ہم لوگ تو امپورٹ کرتے ہیں, اور امپورٹ کا جو ریٹ نکلتا ہے وہ LME سے نکلتا ہے, لنڈن مرکینٹائل ایکسچینج سے نکلتا ہے, اور وہاں سے ہمارے پاس آتے آتے تقریباً 2 مہینے لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے کبھی کبھی سپلائی شاک بھی آ جاتا ہے, کبھی ڈیمانڈ شاک بھی آ جاتا ہے. پھر اس کے اوپر ہم لوگ ایک 30% تک کا مارجن رکھتے ہیں, سوری وہ ڈیوٹی پے کرتے ہیں, اور اس کے اوپر اپنا مارجن رکھ کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں. سو اگر آپ کو پراپر دیوالیہ اگر ہوتا ہے تو اسٹیل بھی آپ کو امپورٹ کرنا مشکل ہو جائے گا, یو نو. سو امپلیکیشنز آف اے دیوالیہ آر ویری اسٹرانگ. بٹ آپ کی جو انٹرنل اکانومی ہے وہ پھر بھی اتنی تگڑی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سسٹین کر لے گی. سسٹیننس کے لیے جو ہے اٹس جسٹ ویری سمپل, آپ نے اپنے جو ایکسٹرا اخراجات ہیں وہ ختم کر دینے ہیں, کم نہیں کرنے, آپ نے ختم کر دینے ہیں.
اور آپ نے بالکل جو آپ کے جو بالکل نیسیسٹیز ہیں صرف اس کے ساتھ آپ کام کریں. سو ایز اے لے مین اگر میں آپ سے پوچھوں ریسیشن اور ڈیفالٹ, سو ریسیشن از دا فرسٹ اسٹیپ اینڈ دین دیر از اے, یا ڈو یو تھنک ان کا اس طرح کوئی کنیکشن نہیں ہے؟ کنیکشن تو obviously از آلسو کنیکٹڈ ود گلوبل پوری اکانومی. کنیکشن تو ہمیشہ رہتا ہے, رائٹ. ڈیفالٹ ہماری آج کی وہ نہیں ہے, انفارچونیٹلی ڈوئنگ نہیں ہے. ڈیفالٹ ہماری پچھلے 70 سال کی جو ہماری حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے ابھی ڈیفالٹ آ رہا ہے. اگر ہم لوگ ڈیفالٹ دیکھیں, ہمارے کبھی ہمارا نارتھ اسٹار کبھی رہا ہی نہیں ہے صحیح. ہم لوگ بس یہاں پہ بھی کوئی بزنس کرنا ہو نا, کسی نے کوئی بلڈنگ بنانی ہو, کہتے ہیں ہاں یار بلڈنگ بناؤں گا, میری لوکیشن بڑی اچھی ہے. اس میں بزنس سے کریں گے, یار بھیڑ چال کہ یہاں پہ مال بنا, مال بنا دو, ٹھیک ہے, یہاں پہ مارکیٹ چل رہی, مارکیٹ لگا دو, ہاسپٹل لگا دو. سوچنا نہیں ہے. دین واٹ یو ڈو از, ایک چیز کی اوور سپلائی ہو جاتی ہے, اوور سپلائی ہوتی ہے, وہ چیز چلتی نہیں ہے. جب چلتی نہیں ہے تو اس میں سرمایہ کاری نہیں ہوتی, سرمایہ کاری نہیں ہوتی تو انویسٹر کو فائدہ نہیں ہوتا. سیم کیس ود ملک, ٹھیک ہے. ایک ہی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں, کوئی فار سائٹڈنس ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. دیر از نو پلان جس کے تحت آپ چل رہے ہیں. جہاں تک ریسیشن کی بات ہے, ریسیشنز اینڈ بومز جو ہے نا, دے آر پارٹ آف دا اکنامک سائیکل اینی وے. یہ ریسیشنز اور بومز جو ہیں دے کم ان ایوری پارٹ آف دا ورلڈ, اور ڈفرنٹ ایسٹ کلاسز ایز ویل. ریل اسٹیٹ میں بھی آئے گی, اسٹاکس کے اندر بھی آئے گی, باقی آپ کی کموڈیٹیز کے اندر بھی آئے گی, تیل کے اندر بھی آئے گی سارا. بٹ اس کو خالی ریسیشن کے اندر خالی آپ نے ایک چیز جو دیکھنی ہوتی ہے, وہ دیٹس دا پرائس اگینسٹ ویلیو کمپیریزن آپ نے کرنا ہے. پرائس از واٹ یو پے اینڈ ویلیو از واٹ یو گیٹ, رائٹ. ویلیویشن اگر آپ کرتے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک چیز کو ویلیو کر رہے ہیں 10 روپے کے اوپر, اس کی پرائس 5 روپے پہ ہے, تو آپ کو لینا ہے وہ. پر اگر آپ اس کی ریسیشن کے اندر بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز کی ویلیو جو ہے وہ 10 روپے ہے اور پرائس بھی 20 روپے ہے, تو یو نو کہ یہ نہیں جائے گی. سو بی اسمارٹ ود یور منی, کیپ انف کیش ویئر یو نو کہ اچھا ابھی لوٹ سیل لگنی لگی ہے. سو جب لوٹ سیل لگے گی تو پھر رکنا نہیں ہے, بیکاز اکانومی نے واپس آنا ہی آنا ہے, سائن کرو کی طرح چلتا ہے. ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ کہ دس از وہ بلیک فرائیڈے ہے بیسیکلی. ہاں بالکل وہی ہے. آپ جائیں نا, آپ سو مسئلہ کیوں آتا ہے, جو آپ نے بڑی اچھی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ڈیٹا ہی نہیں ہے, انفارمیشن ہی نہیں ہے. آپ امیجن کریں اگر آپ ایک پلاٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, پلاٹس کی بات کرتے ہیں, آپ کو پچھلے 10 سال کی اس کی ہسٹری پتہ ہوتی. اگر آپ کو صرف اس کے 10 سال کی ہسٹری پتہ ہوتی, آپ خالی اس کا چارٹ دیکھ کے بتا دیتے اس سے کدھر جانا ہے. اور ایز اے لے مین پھر آپ ڈیسیجن لے لیں گے, آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ یہ نہیں ہوگا او سر لگائیں سر اوپر ہی اوپر چھکے ہیں اس پہ, تو آپ لگائیں, کروڑ کا 2 کروڑ نہ ہو تو مجھے بتائیے گا. وہ کروڑ کے اوپر سے 5% اپنا لیتے ہیں, پھر تتر ہو جاتے ہیں. سو ابھی ہم نے جیسے آئی مین یہ سارا ریسیشن اور کیا, آئی مین دا نیکسٹ اسٹیپ از دا فائنینشیل لٹریسی, اور جو پاکستان میں بالکل بھی نہیں ہے. مطلب ہم لوگ خود ذرا بزنس کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. آئی ریسنٹلی اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ یار اچھا اس کو کہیں انویسٹ بھی کرنا ہے, کچھ سوچنا ہے. مطلب آپ پورا اپنا بچپن, اسکولنگ, کالج دیکھیں, کسی کو نہیں پتہ. مطلب آئی تھنک دا کانسیپٹ از کہ جب آپ امیر ہوں گے تو پھر ہی آپ انویسٹ کریں گے. بٹ کمپیئر ٹو آپ گلوبلی دیکھیں ویسٹ میں, اب ہمارے کچھ دوست وغیرہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو تھوڑے تھوڑے پیسے بھی جو ہے نا, وہ بے شک آپ $500 ہی بنا رہے ہیں لٹرلی مہینے کا, یا 1000 بنا رہے ہیں, 5000 بنا رہے ہیں. تو فائنینشیل لٹریسی جو ہے وہ لائک ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ پاکستان میں آئی تھنک ایجوکیشن میں بھی نہیں ہے میرے خیال سے, وہ گھر میں بھی نہیں آتی. وہ ایک کمیٹی سسٹم میرے خیال سے وہ ایک ہمارا کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, وہ بھی اسپیشلی خواتین جو ہیں والدہ نے کر لی یا وہ نانی اماں نے کر لی. سو اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے پھر جو ابھی حالات جب آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اس پوری چیز سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فائنینشیل لٹریسی اوور آل کتنا امپورٹنٹ ہے پھر اس پوری چیز میں؟ بہت امپورٹنٹ ہے. I mean, I think you guys are doing an amazing job at this, empowering people with these videos, جس کے اوپر the content that you're creating right now is contributing towards that literacy as well. ٹھیک ہے. سو سب سے پہلا اسٹیپ تو یہی ہے اویئرنیس کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کچھ اس کے اوپر ایکشن لینا ہے نا. اویئرنیس کے لیے جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کیا کام کر رہا ہے, آپ لوگوں کے پوڈ کاسٹ وغیرہ جو ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں, دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. بیکاز ہمارے پاس آئی تھنک یونیک سمز جو ہیں شاید 15 کروڑ ہیں, 16 کروڑ, آئی کوڈ بی رانگ. اور اس کے اندر سے 4G انیبلڈ فون تقریباً کوئی 8 کروڑ کے قریب ہیں. سو 8 کروڑ قریب جو ہے وہ آپ کی پوٹینشیل مارکیٹ تو ہے, یو نو. اینڈ دین 20 ملین ویوز ان اے منتھ, اف یو کین گیٹ دوز, دیٹس امیزنگ, یو نو. اس کے اوپر جو ہے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کام کیا کرنا ہے. دین یو ہیو ٹو سی وٹ دا ایونیوز آر. اسٹاک مارکیٹ کے اندر اگر آپ نے پیسے لگانے ہیں تو آپ کو ایک گرو دیکھنا بہت ضروری ہے. جس طرح اگر آپ جب اسکول میں جاتے ہیں تو ایک ٹیچر ہوتا ہے نا, ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی آپ کو ایک ٹیچر چاہیے,
इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अगर आपको पूरी चीज़ समझ में आती है तो फिर तो ठीक है. बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आपको समझ आना चाहिए, तभी आप उसके अंदर पार्टनरशिप करेंगे या फिर आप सोल प्रोप्राइटर बनेंगे. अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आपको 100% नॉलेज नहीं है तो फाइंड अ गुरु, ठीक है, फाइंड अ लीडर और उसके साथ आप पैसे लगाते रहें. ठीक है, बट इस दिल के साथ लेके चलें कि ये जो है इसमें कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं. छोटे छोटे एवेन्यूज़ अगर आपने पैसे डालने के करने हैं तो रियल इस्टेट के अंदर ये फाइलों वाला कॉन्सेप्ट जो है जब निकला था तो उस टाइम पे इट वाज जस्ट इनेबलिंग पीपल टू इन्वेस्ट, राइट, एंड देन जस्ट बिकेम अ स्पेकुलेटिव टूल. इट डिड गिव यू एन एवेन्यू. आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट, वो बेचारा वो जो बच्चा है जिसकी आप बात कर रहे थे, उसने कोई गलत तो नहीं किया, उसने पैसे कमाने थे, कोई उसके पास एवेन्यू नहीं था. कहता है यार मैं 10 लाख रुपये क्या करूँ, मैं डालता हूँ 10 लाख रुपये, उस पर 1 लाख रुपये बना लूँगा तो बुरा है. 10% मैंने बना दिया अपना, नहीं है कोई और रेवेन्यू. What do I do? I can't start a business with this. There's a new movement across the world which is FIRE movement, which is called Financial Independence Retire Early. Okay. So this FIRE movement is very pertinent to real estate. Real estate के अंदर वो करते क्या हैं कि जो अफ्लुएंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चे जा रहे होते हैं या फिर नहीं भी अगर नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रहे हों, अमेरिका में खैर या वेस्ट में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होती हैं, उसकी जितनी भी फ़ीस है उसका एक 50% तक का मंथली जो है दे स्टार्ट पार्किंग इन रियल स्टेट. ओके, ठीक है, दे कीप ऑन बाइंग एरिया, यू नो, कहीं पे वो अपना एक्यूमुलेट करते रहते हैं स्क्वायर फीट जो है, या फिर वो किसी रीट के अंदर वो पैसे लगाते रहते हैं, या फिर वो कोशिश करते हैं कि यार हमारे पास कोई अगर डिविडेंड देने वाली कोई चीज़ है तो वो हम लोग लेते रहें. बाय 4 years ये पेरेंट्स उसकी जगह कर रहे होते हैं, ठीक है, बच्चों की जगह. आफ्टर 4 years उनके पास इतना एरिया एक्यूमुलेट हो चुका होता है जिसमें से कुछ पैसिव इनकम जो आ रही होती है वो उनका डेट पे ऑफ कर रहा होता है. स्कूल लोन्स होते हैं ना वहाँ पे बहुत सारे कॉमन हैं. सो स्कूल लोन्स जो हैं जनरली लोग 30-30 साल 20-20 साल देते रहते हैं. आप इमेजिन करेंगे अगर आपका $1000 का है उसमें टोटल $200 जो है वो कवर्ड है, टोटल 20%, कुछ ना कुछ तो कवर्ड है ना आपका. You know, that's the FIRE movement that we're trying to work on over here as well. We're trying to empower everybody to start their real estate journey. You know, आप शुरू तो करें. ये नहीं मैं आपका वादा कर रहा कि भी आप अगले 2 साल में 3 साल में पूरा अपार्टमेंट ले लेंगे. आप अपने वालिदैन से बात करें, आपको बताएंगे कितना अर्सा लगा था पैसे बनाते हुए, वो घर बनाते हुए पहला. इफ़ यू थिंक भी 35 साल पे आप घर बना लेंगे तो ऐसा बहुत अनॉमली है. ठीक है, सो अगर आपने ये करना है स्टार्ट ज़रूर कर दें. इट विल टेक अ फ्यू साइकिल्स, 2, 3, 4 cycles, maybe after 10 years you will have your square feet. But if you're, अगर मैं आपकी बात पे जाऊँ, you will have your apartment. अगर मैं आपकी बात पे जाऊँ कि पैसे इकट्ठे करता रहता हूँ तो फिर मैं ले लूँगा. मैंने आपको पहले बताया रियल एस्टेट तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट साथ साथ चलती रहती है. मेरे साथ 1-2 और लोग हैं, वो कहते हैं यार हम लोग गोल्ड में पैसा डाल रहे हैं. देखिए बिल्कुल जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात है. गोल्ड में डाल के आप क्या करेंगे? कहते हैं यार वो लिक्विडिटी दे देगा. मैंने कहा बिल्कुल सही है, लिक्विडिटी देगा. एंड में जगह जब आप देने के लिए जाएंगे, अपार्टमेंट लेने के लिए जाएंगे या फिर प्लॉट लेने जाएंगे, वो तो उतना ही महंगा हो चुका होगा. तो सोने के टर्म्स में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको. आपने 1 तोले का लिया था, आज 1 तोला जो है 2 लाख रुपए का है. ठीक है, एंड में बेचेंगे तो आप एक तोला ही बेचेंगे, वो जाएगा 2.5 लाख रुपए का. जो लैंड उस टाइम पे 2 लाख रुपए का था वो भी 2.5 लाख हो चुका होगा. तो परचेजिंग पावर तो सेम है आपकी. सो इसके अंदर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एवेन्यूज़ नहीं है. बट दिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दिस फाइनेंशियल फ्रीडम, दिस नीड्स टू बी इनकलकेटेड, और वो होगा थ्रू अवेयरनेस. एंड दीज अवेयरनेस कैंपेन्स आप और मैं कुछ हद तक कर सकते हैं. दिस नीड्स टू कम थ्रू द गवर्नमेंट. यार ये हम लोग काम कर रहे हैं. आप टैक्स के लिए बात करते हैं कि भाई मैंने मुझे बहुत चीज़ काटती है कि आप चीज़ें महंगी किए जा रहे हैं, टैक्स भी आपके ऊपर जा रहा है, सेविंग आपकी इतनी रह गई है. ठीक है, आई नो समबडी, मेरा जानने वाला वो कहता है यार मैंने आई हैड टू सेल समथिंग टू पे माई टैक्सेस, और जब मैंने उसको बेचा तो उसके ऊपर उन्होंने मुझे कैपिटल गेन्स अलग लगाया और इनकम टैक्स अलग लगाया. हाउ इज ही सपोज टू सर्वाइव? इज लाइक यार मैं तो टैक्सेस अपने दे रहा हूँ. तो कहते मैं वो बंदा तो वो अच्छा रहा जिसने टैक्स नहीं दिया था, जिसने अपने आप को नॉन फाइलर डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं टैक्स भी दिए जाऊँ और उसके बाद जो मेरे पास कोई एवेन्यूज़ भी नहीं है जिसके अंदर मैं पैसे लगा सकूँ, और उसके बाद जो मेरा बैंड भी बच जाए. तो फिर करें तो क्या करें? इन दिस केस द गवर्नमेंट नीड्स टू कम अप विद सम अवेयरनेस कैंपेन्स. यार ये 5-7 एवेन्यूज़ हैं, ये अगर आप करेंगे ठीक है तो आपको फ़ायदा होगा. और अभी मतलब एक अगर आम बंदा है, सो आपकी क्या उसको एडवाइस होगी? व्हाट आर द फर्स्ट 3 to 5 steps यू नो ही शुड लाइक सॉर्ट ऑफ टेक? जो आपने कहा कि एक जर्नी तो वो शुरू हो, सो व्हाट वुड बी दोज सॉर्ट ऑफ यू नो फर्स्ट 5 steps? तो सबसे पहले तो उसको अपना रिस्क एपेटाइट जो है आइडेंटिफाई करनी है.
ٹھیک ہے, کہ اس کا وہ کتنا رسک لے کتنا سکتا ہے, جو اس کے پاس پیسے ہیں وہ کتنے عرصے کے لیے اس کو اسٹیٹس کو مینٹین کرا سکتے ہیں, کہ اگر اس کے پاس آج 5 لاکھ روپیہ ہے تو 5 لاکھ روپے سے وہ کتنا عرصہ جو ہے سروائیو کر سکتا ہے, وہ 1 مہینہ رہ سکتا ہے, 2 مہینہ رہ سکتا ہے. اگر اس کے پاس ٹوٹل ہیں ہی 2 لاکھ روپے, ٹھیک ہے, تو پھر تو وہ بھائی جان کوئی انویسٹ نہ کرے, ٹھیک ہے, وہ اپنے پاس رکھے پیسے اور وہ اپنی ابھی جو زندگی چل رہی ہے اسے چلائے. جب آپ یہ اپنے 6 مہینے ایٹ لیسٹ سیکیور کر لیں, ٹھیک ہے, کہ اگلا 6 مہینے تک جو ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اگر میرے پاس کوئی پیسیو انکم نہ آئے, ٹھیک ہے, ایکٹیو انکم سے اس کو میں نے بھرتے رہنا ہے, باقی اس کے ایکسیس جتنا پیسہ ہے وہ اس کو وہ لگائے. وہ سارا پیسہ نہ سارا ریئل اسٹیٹ میں لگائے, نہ سارا اسٹاکس میں لگائے, نہ سارا کرپٹو میں لگائے, ٹھیک ہے, کیونکہ اوور نائٹ ریچز والی کہانی چھوڑ دیں, اس میں آپ نے نہیں جانا ہے. اگر آپ کو کوئی ایگزامپل دیتا ہے کہ آج جی میں نے اس پہ پیسے لگائے اور وہاں پہ چلے گئے, اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ڈونٹ جمپ انٹو اٹ. جب آپ کو وارن بفیٹ کی میں بار بار ایگزامپل دیتا ہوں, بڑی مزے کی بات کرتا ہے, کہتا ہے کہ یار جب آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو 1 سال کا سوچ کے نہیں کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, دیٹس اے ویری شارٹ ٹرم وے آف تھنکنگ. وین یو ان یور 20s اور 30s آپ اکیومولیٹ کر رہے ہیں, ابھی آپ سیونگ میں ہیں, ٹھیک ہے. ایپل از اے گڈ کمپنی ٹو انویسٹ ان, اٹ ول ریمین اے گڈ کمپنی, ٹھیک ہے. وہ 100 سے 110 پہ جاتا ہے, 90 پہ آتا ہے, ڈزنٹ میٹر, آپ نے نیٹ گین اپنا دیکھنا ہے. ریئل اسٹیٹ اگر آپ نے لے لیے, وہ آج اوپر ہے نیچے چھوڑ دیں ابھی اسے, آپ نے بیچنا جا کے 60s میں جا کے, ابھی تو آپ نے صرف اس کو ایکیومولیٹ کرنا ہے. سو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کہ آپ کے پاس پیسے ہیں کتنے جو آپ نے انویسٹ کرنے. نمبر 2, کتنا آپ رسک اس کے اگینسٹ لینا چاہتے ہیں. نمبر 3, آئیڈینٹیفائی آپ نے کہاں لگانے ہیں پیسے, اور اس کے اوپر پھر آپ ایک اپنا پورٹ فولیو بنائیں. جو ہائی رسک ہے اس کو آپ 10% کے اوپر رکھیں, 10% زیادہ نہیں. اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے لگانے والا ہے, 1 لاکھ روپے آپ ہائی رسک پہ لگائیں گے. جو میڈیم رسک ہے اس کے اوپر آپ تقریباً 30% لگائیں گے, 30-40% لگائیں گے. جو لو رسک ہے, جو کہ آپ کو ایوریج گروتھ انفلیشن GDP کو بیٹ کر دے گا, ٹھیک ہے, وہ تقریباً ہونی چاہیے تقریباً 12.5-15% تک کا اگر کوئی نمبر آپ کو دے رہا ہے, گروتھ دے رہا ہے, تو وہاں پہ آپ تقریباً اپنی 45-50% تک کی آپ لگا دیں پیسے. یہ میری ایڈوائس ہے, دس از وٹ آئی فالو ایز ویل. میں بینکس وغیرہ میں نہیں ڈالتا, میں اس میں بانڈس وغیرہ میں پیسے نہیں ڈالتا, بٹ اگر آپ کو اسلامک بانڈس ملتے ہیں آپ ڈال دیں وہاں پہ, 20% وہاں پہ آپ کو گین مل رہا ہے, 20%, 21% تک کا گین. ایون دو اٹس ایک لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے وہ, اٹ وونٹ لاسٹ فار مینی ایئرس, بٹ جب تک کے لیے مل رہا ہے تب تک کے لیے لے لیں. اینڈ ویئر ڈو یو سی دا ہول ریئل اسٹیٹ انڈسٹری گوئنگ, لیٹس سے ان دا نیکسٹ سort of 10 years? Oh, 10 years تو your guess is as good as mine. ایک وہ curse of the knowledge بھی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, once you know too much تو پھر you're like یار نہیں I'm not going to make any predictions. Real estate جو ہے نا inevitably okay, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیا ہے, he's a realtor, ٹھیک ہے. I used to work for Oracle. Oracle کا جو اونر ہے لیری ایلسن, he owns his own islands, ٹھیک ہے نا. کسی بھی آپ بڑے پولیٹیشین کی بات کریں, ٹیکنالوجی کی بات کریں, ایوری بڈی انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ. وائی؟ بیکاز اٹس اے ویری سیف انویسٹمنٹ. آپ کی اپنی چیز ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, آپ کو چھت دیتی ہے, آپ کو آمدنی دیتی ہے, آپ کو جو ہے منافع دیتی ہے, آپ کے لیے ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے لیے آپ اس کو اپنا کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اٹس ویری کلوز ٹو یور ہارٹ از ویل. سو اس کی ہمیشہ سے ایک گین تو رہے گا. شارٹ ٹرم میں اس کو آپ نے نہیں دیکھنا. جو لاہور ہے وہ 800 سال پرانا شہر ہے, 800 سال. آپ اس کا ایک پلاٹ دیکھ کے کہیں گے کہ 4 سال پہلے کیا تھا. ونس یو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف ریئل اسٹیٹ کہ یہ تو جنریشنل ایک ویلتھ پاس کرنے والی چیز ہے, تو پھر آپ اس کو ایک ڈفرینٹ لینس سے دیکھیں گے. جب آپ اس کو خالی اپنے منافع کے اوپر دیکھیں گے کہ میں ایز بذات خود میں اس میں کتنے پیسے کما سکتا ہوں, تو پھر اس کے اندر یور گیس از ایز گڈ از مائن. کہ کون کہاں پہ جاتا ہے. آپ آج غلط چیز لے لیں تو ڈوب جائیں گے سارے پیسے, اچھی چیز لے لیں تو چھکا ہے. اینڈ یو سجیسٹ کہ دس از رائٹ ناؤ اٹس وہ بلیک فرائیڈے سیل چل رہی ہے, سیل لگی ہے, سب اٹھا لیں, سب اٹھا لیں. ظاہر ہے دیکھیں 2020 میں جب کووڈ آیا تھا, اس کے بعد پوری دنیا نے بینکس نے پیسے چھاپنا شروع کر دیے تھے. ٹھگڑا پرنٹنگ مشین آن تھی کہ لگائی جاؤ. آپ اسٹاک مارکیٹ دیکھیں اوپر جا رہی ہے, آپ کے ریئل اسٹیٹ کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں, تو وہ سارا فلف تھا. لوگوں کے پاس ایونیوز آئے, پیسے آئے, چلو ٹھیک ہے لگاتے ہیں. اب وہ چڑھتے ایک جگہ پہ گیا, اس نے ڈیفلیشنری ایفیکٹ اس کے اوپر تو آنا ہی ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ اگر وہ سو دا پوائنٹ دیٹ یو ہیو ٹو لک ایٹ از کہ 2020 میں کہاں پہ تھا وہ پلاٹ. اگر وہ 1 کروڑ روپے کا تھا, 2022 میں وہ 2 کروڑ روپے پہ چلا گیا, تو یہ واپس اگر 1.5-2 پہ بھی آیا تھا نا, تو 1.5 سوا پہ آتا, صحیح ہے. وہ بات وہی ہوگی نا, وہ انفارمیشن ہی نہیں مجھے کہیں سے ملنی ہے. دیٹس لائک
انفارمیشن مل جائے گی آپ کو, پچھلے 2-3 سال کی انفارمیشن مل جائے گی, بیکاز دیر از بین سم سارٹ آف ڈیٹا کلیکشن ان سائلوز دیٹس ہیپننگ. آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی, یو ول ہیو ٹو ٹاک ٹو اے فیو پیپل, ڈیلرس وغیرہ سے شاید آپ کو بات کرنی پڑے, جو شاید آپ کو زیادہ پسند نہیں ہے, پر اگر آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو ایک اچھی انفارمیشن دے دیں گے. صحیح, یو نو, سو یو کین, دیٹس دا بیسٹ پیرامیٹر آئی تھنک, کہ اگر آپ 2020 کا کووڈ واز لائک پرابلی آئی تھنک ڈاؤن سب سے زیادہ وہی چل رہا ہوگا ٹائم. سو کووڈ تو بالکل, جو کوئی کووڈ آیا تو پھر تو سب کو نیچے آ گیا, پھر جو ہی پیسہ پمپ ان ہوا تو اس کے بعد جو ہے پرائسز شاٹ اپ, ٹھیک ہے نا. سو اس کو اگر آپ اسٹڈی کر لیں تو یو ول بی گڈ, یو ول نو ایگزیکٹلی. اگر 1 کروڑ روپے کی چیز تھی وہ 2 کروڑ روپے گئی, آج اگر آپ کو 1.25 میں مل رہی ہے اٹھا لیں, 1.5 میں مل رہی ہے اٹھا لیں, بیکاز the net gain that it should have gotten without the speculation was at least inflation GDP adjustment, which is پاکستان کے لیے 12-12.5% کا نمبر ہے. سو کروڑ روپے کا تھا تو اگلے سال 1 کروڑ 12, اس کے اگلے سال 1 کروڑ 26-30 جتنا بھی ہے, اتنے قریب ہونا چاہیے تھا 2 سال کے اندر, وہ 2 پہ نہیں جانا چاہیے تھا. صحیح. میرا لاسٹ کوشچن, آپ نے مارکیٹس کا ذکر کیا اور سارا کیا, ویئر ڈو یو تھنک دا کرپٹو از گوئنگ؟ کرپٹو از دا فیوچر. تھوڑا سا ویسے شروع تو ہوا ہے, لیکن اب یہ بھی ہے نا, بائنانس کو آپ دیکھیں, سو میرے خیال سے امریکن گورنمنٹ نے کر دیا ہے بائنانس کو, اور اس طرح کی لینس غلط ہے. یہ لینس غلط ہے جب ہم لوگ بالکل ایک اسپیسیفک یوز کیس آف اے ٹیکنالوجی کو اگر ہم لوگ دیکھیں گے, ٹھیک ہے. وڈ یو سے انٹرنیٹ از بیڈ؟ نو, اے ویب سائٹ کوڈ بی بیڈ, رائٹ. کرپٹو کرنسی جو ہے نا وہ ایک کرنسی ہے نا, ایک آئیڈیا ہے نا, جس کے اندر جو ہے ایک اسکیرسٹی کریٹ کی جا رہی ہے. اس اسکیرسٹی کے اندر جو ہے ایک چیز کی ویلیو بنائی جا رہی ہے تھرو یو اینڈ می ٹرسٹنگ اٹ, ٹھیک ہے. اٹس اے ڈی سینٹرلائز سسٹم. سو گورنمنٹ اس کو مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے. ڈی سینٹرلائز سسٹم کے اندر جو ہے نا آپ کو اور مجھے آپس میں ٹرسٹ چاہیے, اور یہ ٹرسٹ جتنا گلوبلی پھیلے گا اتنا جو ہے ڈیسیجن میکنگ ڈی سینٹرلائز ہوتی رہے گی. اب اس کے اندر اگر آپ اگر ایک کسی کوائن کو اٹھا لیں گے یا ایک کسی ایکسچینج کو اٹھائیں گے تو وہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس کو اس ترازو میں تولا جائے, رائٹ. اس طرح دیکھا جائے تو پھر تو بینکنگ انڈسٹری فلاپ کر جانی چاہیے. یہ جو سلیکن ویلی بینک جو ہوا ہے, بینک رن ہو گیا تو ختم ہو گئے سارے بینکس, اف دیٹس دی انالوجی, رائٹ. پھر تو اگر میں سگنیچر بینک کی بات کروں ختم ہو جانا چاہیے تھا. HSBC کی اگر میں بات کروں, جب وہ لوگ پورے منی لانڈرنگ کے اندر انوالو تھے سارے, تو وہ بینکنگ ختم ہو جانی چاہیے تھی. ٹیکنالوجی کو آپ نے سب سے پہلے سمجھنا ہے. کرپٹو کرنسی, از اٹ سالونگ اے پرابلم؟ I'm not going to answer that. We need to collectively think about it as a society. If it's solving a problem, let's use it. Will it have any bad use cases? For sure. For sure. گاڑیوں کے بھی اچھے اور بیڈ یوز کیسز ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. گاڑیوں میں جو ہے آپ مسجد بھی جا سکتے ہیں, آپ اسمگلنگ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر کیا نام ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھی آپ نے ٹیکنالوجی کی یا اس چیز کے اوپر ہم لوگ جو ہے نا ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ دیں. کرپٹو کرنسی میرے خیال سے, اگین دس از مائی تھنکنگ, از دا فیوچر. جو پیسے کا ایولیوشن ہے, اٹ اسٹارٹڈ آف فرام شیلز ٹو شنگلز ٹو نوٹس ٹو ڈیجیٹل نوٹس. جب ہماری 2000s میں ساری, ابھی بھی آپ کے پاس کبھی آپ نے کہا نام لاکھ روپے اوپر نیچے کرنا ہو, آگے پیچھے دینا ہو, تو آپ آن لائن کر سکتے ہیں نا, اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل کرنسی تو آپ پہلے کا استعمال کر رہے ہیں. ڈیجیٹل کا نیو فارم از کرپٹو. کرپٹو کے اندر سے many of the coins have tried to solve the inflation process, the inflation problem. They have not been able to solve the speculation problem, but inflation کو وہ ایڈریس کر سکتے ہیں. وہ کتنے عرصے میں کور ہوتا ہے, کتنی اس کی منی سپلائی کتنی ہوگی. منی سپلائی جو ہے وہ آپ کا M2 کا ڈیٹا ہوتا ہے جنرلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. وہ اگر آپ دیکھیں گے تو کتنا ایک گروتھ آ رہی ہے, وہ پیسہ چھپنے کی مقدار ہوتی ہے, رائٹ. وہ 80 سے لے کے ابھی تک کی تقریباً 14.5% تھی پاکستان کی. اگر آپ بٹ کوائن کی دیکھیں گے تو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں وہ کتنی ہے, کیا اس کو بیٹ کر رہی ہے یا اس کے ساتھ ہے. سو یہ ایز اے سیٹ پہلے بھی ایونیوز پہلے ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس کچھ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو ایک ایونیو مل رہا ہے تو اس کو سمجھیں, اس کو پڑھیں. خالی بلائنڈلی جو ہے ہماری انفارچونیٹلی گورنمنٹ بھی سب سے پہلے ہوتی ہے, اس کو بھی بین کر دو, اس کو بھی بین کر دو. ٹھیک ہے بین کر دو, پھر آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اگریڈ, بین کر دو, سب بین کر دو. آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ دے تو میں بین کر دیتا ہوں اس کو. آئی تھنک وہ یہ کہ وہ اینڈ سولوشن از کہ وہ پورا پاکستان میرے خیال سے افطاریوں کے بعد اور جنرلی کوئٹہ ٹی ہاؤس بیٹھا ہوتا ہے, تو دے شوڈ اسٹارٹ ڈوئنگ لرننگ فائنینشیل لٹریسی, اور جنرلی لائک کوئی بھی ریسرچ ہو, کچھ بھی ہو, یو ہیو انٹرنیٹ, یو ہیو ایوری تھنگ. اب تو ایسے مطلب
کسی کے پاس بھی آپ بیٹھے ہیں شاید اس کے پاس منٹس نہیں ہے بٹ انٹرنیٹ اس کے پاس ضرور ہوتا ہے. بالکل. سو آئی تھنک دا نالج از سارٹ آف دا نیکسٹ ایوری تھنگ ریلی. آپ اس کو اگر آپ نے صحیح اس کو اب تو انفارمیشن بھی اتنی آسان ہو گئی ہے. پہلے آپ کو انسائٹس نکالنے کے لیے نا گوگل پہ سرچ کرنا پڑتا تھا. چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے, show me insights of all of this, it will show you all the insights. ٹھیک ہے نا. And then once you have those, then you have to take those corrective measures or the measures to actually implement those. اویس بھائی تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ لوگوں نے کافی زیادہ سیکھا ہوگا اور لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو اگین. Thank you سو مچ.